My brother kept telling me about crypto کرو. تو میں نے 4500 ڈالے, وہ کوائن گرتا میرے $200 پیچھے رہ گئے اس کے. وہ جب ایسے ہے تو میں نے کہا یار میں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہا ہوں, what exactly is happening, like what's the way forward. میں اگر آپ کو ابھی بیٹھ کے بتاؤں نا میں نے کیا کیا چیزیں کی, آپ کہیں گے کیا پاگل بندہ ہے. مطلب میں نے یوٹیوب کے اوپر ولاگنگ بھی کی ہے. اس کے بعد I wanted to become an anchor. میرے ابا چاہتے تھے کہ میں ہوٹل مینجمنٹ کروں, پھر مجھے ایکٹنگ کا بھی شوق تھا, ایکٹنگ بھی کی. I sat down with my father and I was like, آپ میری بات سنیں, میں جو کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے 1-2 سال کے لیے کرنے دیں. If I fail doing that now, تو I will do whatever you ask me to. Where did this idea کہاں سے آیا کہ یار عمران خان کی آفیشیل ڈاکیومنٹری؟ سر جب سے میں نیو یارک فلم اکیڈمی گیا تھا مجھے یہ تھا, I was a huge fan of Imran Khan. So I traveled with him, I made the documentary. پاکستان کے اندر if you're able to do something for yourself in terms of business or whatever, تو پھر آپ بادشاہوں کی طرح رہ سکتے ہیں پاکستان کے اندر. ابھی آئی ایم ان ڈفرنٹ کلوز گروپس جس کے اندر وال اسٹریٹ کے لوگ ہیں اینڈ سم پیپل ہو آر پرابلی لائک بلینئرز. واٹ آئی ہیو ریئلائزڈ از کہ unless and until you have an edge, some sort of an edge in the market, انفارمیشن اس طریقے کی جو عام بندے کو نہیں پتہ ہوگا. جتنے بھی لوگ آ کے پاکستان میں بولتے ہیں کہ میں نے ریڈی سے شروع کیا اور میں نے پھر یہ کیا, ایونچولی وہ عوام بھی اب بہت سمجھدار ہو گئی ہے. دے انڈرسٹینڈ کہ یار یہ منجن بیچ رہے ہیں اور یہ ایکچوئل میں ہیلپ کر رہے ہیں. Hi everyone, welcome to another episode. آج کا ایپیسوڈ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. We haven't prepared, we were just talking behind the camera کہ یار اتنا زیادہ پریپیئر کر کے شاید پوڈ کاسٹ اچھی نہیں ہوتی. تو we thought کہ let's just go ahead and do a very casual گپ شپی ٹائپ چیز. We have a very special guest اور ان کو میں نے تھوڑا سا انسٹاگرام پہ ویڈیو شیڈیوز میں دیکھا, بٹ جب میں ملا ان سے کچھ ہفتے پہلے میرے خیال سے, تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے عمران خان کی ایک ڈاکیومنٹری عمران خان پہ بنائی تھی اور وہ پورا ایکسیس کیسے ہوا سارا, تو دیٹ واز اے فیسنیٹنگ. اور پتہ چلا کہ ایک ہی برادری سے ان کا تعلق ہے which was a filmmaking, but now sort of he left in a way and moved into the crypto world and اور کافی چیزیں چل رہی ہیں. تو we thought why don't we have a گپ شپ. So today we have Miraj with us. Sir, thank you for having me. کیسے ہیں؟ Wonderful introduction. نہیں thank you. مجھے بتائیں کہ I didn't know کہ you were living in US before and moved to Pakistan, right? Yes. I was 14 when we moved to the US. My father worked for an airline, PIA. Okay. PIA میں How do you feel about that now? See, the thing is, اس چیز کے بارے میں بڑی ہماری بحث ہوتی تھی because my father is very, very sentimental with PIA. ان کو بڑا پیار ہے PIA سے because he started his career and everything. تو ہمیشہ میں کہتے ہیں کہ جو تمہیں زندگی کے اندر چیزیں ملی نا it's because of PIA. So I feel, like it's میرے ابو تو کہتے ہیں میری ماں کی طرح PIA میرے لیے. اور اس ٹائم تو I'm sure that was like really good as well نا. I mean PIA نے Emirates بنائی تھی. اس PIA کا ادارے کا تو قصور نہیں, how it's been handled is what's made it go down, the way it's gone down. But yeah, when I was 14 my father got posted to the US. اس سے پہلے بھی ہم ہر سال آتے جاتے رہتے تھے because obviously free tickets ملتے تھے تو ہمارے لیے وہ ایشو نہیں ہوتا تھا. لیکن I was 14 then I did my high school, university اور سب چیزیں میں نے ادھر سے کی. So پہلے 14 سال اسلام آباد یا کہاں تھے؟ راولپنڈی. آئی ایم اے پنڈی بوائے. اوکے ٹھیک ہے. آئی وینٹ ٹو سینٹ میریز اکیڈمی, لال ہزار کے اندر اسکول ہے, ادھر میں جاتا تھا. اور اس کے بعد پھر جب ہم US کے تو آئی ڈڈ مائی بیچلرز فرام دیر. اور میرے خیال میں ہر انسان کے اندر تھوڑا تھوڑا کیڑا ہوتا ہے فلم میکنگ کا, ایکٹنگ کا. تو آئی وینٹ ٹو دا نیو یارک فلم اکیڈمی, ڈڈ لائک اے شارٹ 12-week کورس. وہ کورس کر کے آئی وانٹیڈ ٹو کم بیک ٹو پاکستان. How like before we go like آگے how was پنڈی back then? Like ابھی تو بہت زیادہ ذرا ٹرینڈی ہو گیا, cool بن گیا ہے وہ پنڈی بوائز, وہ گانا went like super viral. بلکہ آپ کے دوست بھی shout out to Sam. تو how was پنڈی back then like when you were growing up? طلحہ بھائی بہت ڈفرینٹ تھا فرام واٹ اٹ از ناؤ. آئی تھنک ایکٹیویٹیز بھی ڈفرینٹ تھیں بیکاز مجھے یاد ہے جب میں اسکول سے واپس آتا تھا تو ہمارا یہ ہوتا تھا کہ بیگ پھینکے اور ہم کرکٹ کھیلنے چلے گئے. لائک آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی تھیں, کرکٹ کھیلا, فٹ بال کھیلا, یہ ساری چیزیں. ابھی تو ایوری ونز آن سوشل میڈیا, آن دیئر فونس. میرا بھی بڑا بھائی ہے, اس کی بیٹی ہے, وہ ہر وقت فون کے اندر گھسی رہتی, ناشتہ نہیں کرتی جب تک اس کو فون نہ دیں. سو آئی تھنک اٹس چینج دیٹ وے آلسو. And then a lot of people have moved in from like different parts of the country into Pindi as well. Pindi Islamabad ke andar, especially jab wo terrorism ki wave aayi thi, to a lot of people from Peshawar went to Islamabad. Aur Islamabad expensive hai to jo log utna afford nahi kar sakte, I think they moved into like the barriers and DHAs of Pindi. Even though barrier DHA والے لوگ کہتے ہیں ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں, لیکن ہم تو اس کو ڈیرہ حسنی آبادی بولتے ہیں, ہم لائک پنڈی ہی ہے. تو اٹس چینج دیٹ وے. لیکن اس کے بعد جب بحریہ اور DHAs آنا شروع ہوئے
تو آئی فیل لائک مور اسٹرکچرڈ ہو گیا پنڈی ڈیولپمنٹ وائز بھی آلسو. جس طرح اسلام آباد کے اندر ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں, ادھر اس وقت کانسیپٹ نہیں تھا کہ بھائی آپ کی پنڈی کے اس قسم کے سیکٹرز ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں گلی کے اندر وہ مسجد نظر آ رہی ہے, مسجد سے الٹی آ گئی, تو اس قسم کی ڈائریکشنز ہوتی تھیں. بٹ ڈیولپ ہو گئے. اینڈ اس کے علاوہ تو یو نو جو شروع کے لوگ ہیں پنڈی کے, وہ پنڈی کے اندر ہی ہیں. یو ڈیڈ یور اے لیولس یہاں سے پھر؟ نہیں, میں اصل میں فنیلی انف میں کوئی اتنا زبردست اسٹوڈنٹ تھا نہیں. مجھے ہمیشہ اپنی امی سے, میں ٹولڈ دس اسٹوری نیومرس ٹائمس, کہ مجھے بڑی ماریں پڑی اپنی امی سے کیونکہ میں پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا. اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو بی اے کرکٹر. تو میرے میٹرک کے ایگزامز ہونے لگے تھے اور ہونے والے تھے, تو اس سے ایک دن پہلے دیر دس تھنگ کالڈ موومنٹ آرڈر, کہ when you are supposed to pack your stuff and go to the US. تو میں روز ابو سے پوچھوں ابو موومنٹ آرڈر ہے کہ نہیں ہے, وہ کہ یار نہیں ہے, نہیں ہے. سو 2 weeks before I gave my exams, میں نے فزکس کا مجھے یاد ہے جا کے پریکٹیکل دیا, اور میرے خیال میں اس میں بہت برے طریقے سے فیل ہوا تھا. Because in your head like you were like okay نکل نہیں ہے نا, ادھر جانے میں ادھر کی پڑھائی بھی بہت آسان ہے کمپیئر ٹو پاکستان. تو میں نے کہا ادھر جانا ہی ہے تو میں کیا ہی تیاری کروں, اور اللہ کا شکر وہ آ گیا موومنٹ آرڈر. So we went there. So I never really did my A-O level. And what was your feeling like, not just you, like as a family, when your dad said کہ بھائی یہ سین ہے, مجھے آفر آئی ہے? What was that sort of day looks like overall? I think opportunity کی بات ہے. My father then realized also کہ exposure is very very important for my kids also. I think جتنا بھی میرے والدین نے ہمارے لیے کیا ہے, it's been mostly education based, کہ یار ہم ان کو پڑھائی دے سکتے ہیں. وہ بیسکلی والدین کے جو اولاد ہوتی ہے وہ انویسٹمنٹ ہی ہوتی ہے نا, تو وہ ڈفرینٹ طریقوں سے انویسٹ کر سکتے ہیں, ایدر تھرو ایجوکیشن اور تھرو ڈفرینٹ مینس. سو مائی پیرنٹس تھاٹ کہ جو ہمارے بچوں کے لیے سب سے بہتر چیز ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ان کو باہر سے ایجوکیشن ملے. اینڈ آئی تھنک دیٹس ون آف دا بگیسٹ تھنگس دیٹ دیو ڈن فار اس. اینڈ واٹ واز یور ریئیکشن وین ہی سیڈ کہ بیٹا US کا میں سین تو آن ہے؟ اچھا مطلب مکسڈ فیلنگس تھی تھوڑی سی. You were not that excited? A lot of my family was in the US also, لیکن مجھے یہ تھا کہ یار اچھا چلو ابھی دس سے نکلیں گے, ایک نیا ایکسپیرینس ہوگا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی واز لیونگ آل مائی فرینڈس, بیکاز اس وقت تک آپ کی ایسی دوستیاں بن چکی ہوتی ہیں کہ وچ اسٹے ود یو فار لائف. اور آج کل کے زمانے میں تو آپ کی کبھی کسی سے دوستی ہونی نہیں ہے کہ مطلب کی دنیا, لائک گیو اینڈ ٹیک اینڈ آل دیز تھنگس. تو آپ کی ہائی اسکول کی اور کالج کے دنوں کی دوستیاں ہی آگے چلتی ہیں. سو وہ مکس فیلنگس تھیں. اور ادھر بھی جا کے انیشلی اٹ واز لائک سورٹ آف لائک اے کلچرل شاک آلسو. And this was which year? 2006 or 7. Okay. Yeah. When you moved there? When we moved there, yes. اس سے پہلے Which state? So he first got posted to New York City. ٹھیک ہے. اور نیو یارک سٹی ہم 6 مہینے رہے. اس کے بعد واشنگٹن DC میں ان کی ہوگی. ادھر پھر وہ 4 سال we stayed there for 4 years. 4 سال کے بعد obviously ان کی وہ ختم ہوگی, تو he came back. But me and my brother stayed back over there. اور وہاں سے پھر you did your college as well? I did yes, I went to George Mason University, Virginia کے اندر. ٹھیک ہے. اور during my college کے دنوں کے اندر اس وقت بس جنون تھا مجھے کہ میں نے ایکٹر بننا ہے, فلم میکنگ کرنی ہے, وہ سارا کچھ. But what was your experience living in DC? Because DC it's نہیں, ہم ورجینیا میں رہتے تھے. So my father used to go, ان کا آفس DC میں تھا, لیکن ہم نے اپنی رہائش وہی والی بات ہے, اگر آپ پنڈی اسلام آباد کے اندر پنڈی کے اندر کمیوٹ کریں. سو وی یوزڈ ٹو لیو ان ورجینیا, لیکن ابو کا آفس جو تھا. اور شروع میں like how did you get settled, like کس طرح کے مسائل تھے؟ مشکل تھا انیشلی, مشکل تھا کیونکہ ڈفرینٹ سسٹمز ہیں. اور میرے خیال میں اسکول میں بہت زیادہ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, بیکاز kids over there dress differently, they speak in a certain way as well. So getting accustomed to that took a while. اور وہ جب ساری چیزیں ہوگی تو پھر اس کے بعد easy scene تھا, لیکن اس سے پہلے it was a little difficult also to get acclimated into the whole system. اور اس ٹائم کیا پلان کیا تھا کہ کیا آگے جا کے کرنا ہے؟ like acting was the only thing like from the start? طلحہ بھائی, اچھا میں اگر آپ کو ابھی بیٹھ کے بتاؤں نا میں نے کیا کیا چیزیں کی ہیں, آپ کہیں گے کیا پاگل بندہ ہے. مطلب میں نے یوٹیوب کے اوپر ولاگنگ بھی کی ہے. فرام وہاں سے آئی یوز ٹو ولاگ آن یوٹیوب, چھوٹے چھوٹے ولاگز بناتا تھا. اس کے بعد میں انٹرویوز کرنا شروع ہو گیا. اس کے بعد آئی وانٹیڈ ٹو بیکم این اینکر. میرے ابا چاہتے تھے کہ میں ہوٹل مینجمنٹ کروں. پھر مجھے ایکٹنگ کا بھی شوق تھا, ایکٹنگ بھی کی. ابھی پھر بیچ میں پوڈ کاسٹ بھی کی, کرپٹو بھی کی, فلم میکنگ بھی کی, ایکٹنگ میں بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں کی ہیں. سو آئی نیور ریئلی So my brother was like really really good in studies, مطلب straight A student. ابھی ماشاء اللہ he's an electrical engineer doing really well for himself. اور میں وہ تھا کہ لاپرواہ تھا پڑھائی کے اندر. ٹھیک تھا, مطلب یہ 60-70% آ جاتے گریڈس, لیکن I knew that I was street smart. میرا بھائی اس طرح بہت سادہ تھا, مجھے پتا کہ میں street smart ہوں. تو میں ہمیشہ مجھے لگتا تھا کہ something
related to business I'll be able to do well in. اور بس ادھر ادھر دھکے کھاتے 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 آہستہ آہستہ راستہ مل گیا. اور بیچلرس کس چیز میں تھا؟ آئی ڈیڈ مائی بیچلرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن. او واو، دور دور تک اس کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت بہت ڈفرینٹ ہے. مطلب ہائی اسکول کے اندر وہ ڈیسیجن کہاں سے آیا؟ وہ ڈیسیجن ایسے آیا تھا کہ میں میتھ میں بہت زیادہ نالائق تھا, انتہا کا نالائق. مطلب مجھے یہ یاد ہے کہ میرے جو میں آخری پرچہ دے گیا تھا پاکستان میں, میرے خیال میں میرے 20 نمبر تھے 100 میں سے. آئی واز ریئلی بیڈ ایٹ میتھ. اور وہاں سے لائک ناؤ وین یو تھنک لائک دا کرپٹو اٹس جسٹ لائک مارکیٹ, ابھی بھی بیٹھے بیٹھے کیلکولیٹ میرا بھائی کر رہا تھا. آئی ایم اسٹل بیڈ ایٹ میتھ. لیکن when I went to the US تو آپ کی کاؤنسلر کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے کہ آپ نے کون سا میجر کرنا ہے. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا آرٹ میں نے نہیں کرنی, بیکاز امریکہ سے جا کے پاکستان میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے آرٹ کی ڈگری کی ہے. ٹیل می اے ڈگری آئی کین ڈو جس کے اندر میتھ نہ ہو. انہوں نے کہا یہ پبلک ایڈمنسٹریشن. میں نے کہا بس یہی بس یہی میں کروں گا. سو دیٹس وائی آئی ڈیڈ پبلک ایڈمنسٹریشن. صحیح. سو بٹ اوور آل جو پبلک ایڈمنسٹریشن تھا وہ 4 سال گزرے کس طرح؟ اٹس کوائٹ بورنگ نہیں؟ بہت بورنگ تھا. سو آئی وینٹ ٹو کمیونٹی کالج فرسٹ. 2 سال میں نے کمیونٹی کالج کیا. اس کے بعد آئی ٹرانسفرڈ اوور ٹو اے 4 year کالج, بیکاز پہلے 2 سال سملر ہی ہوتے ہیں ان اینی کالج. تو پیسے بچانے کے چکر میں نے کہا آئی ڈidn't want to pressure my parents. تو میں ادھر گیا. اینڈ ایون when I was in university میرا بھائی الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہا تھا اور میری ڈگری تھوڑی آسان تھی, تو میں آئی یوزڈ ٹو ورک 3 jobs and I used to go full time also. In your uni? یونیورسٹی کے اندر. yes. اب مجھے ادھر نہیں پتا پاکستان کے اندر کتنے کریڈٹ آورز ہوتے ہیں, لیکن US کے اندر میکسیمم جو ہے وہ 18 کریڈٹ آورز لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لائک ان اے سیمسٹر. اور میرے آخری سیمسٹر کے اندر آئی ہیڈ 22 لیفٹ. میں گیا کاؤنسلر کے پاس, میں نے کہا بھائی میں 6 مہینے اور انتظار نہیں کر سکتا, پلیز لیٹ می ٹیک 22 credits. سو آئی واز ٹیکنگ 22 credits تب, and I was working 3 full-time jobs. اور پہلی جاب کیا تھی؟ Again I've worked in different مطلب fields. میں نے ہوٹلس کے اندر بھی کام کیا, فرنٹ ڈیسک کے اوپر. سب سے پہلی کیا تھی؟ ہوٹل کے اندر تھی. ہوٹل کے اندر I used to work at a front desk. It was called Quality Inn. Quality Inn and then Comfort Inn, 2 ہوٹل تھے جن کی فرنٹ ڈیسک میں کام کرتا تھا, آلبنی نیو یارک کے اندر. مطلب کوئی خوری والے کام نہیں کیے اس طرح؟ نہیں, میں نے بہت خوری والے کام کیا. میں ادھر وہ پوچھا مارتا تھا, وہ صفائی کرنی پڑتی تھی, برتن صاف کرنے پڑتے تھے, مطلب اس طرح خوری والے بہت کام کیے. اینڈ مائی روٹین ڈیورنگ لائک مائی لاسٹ سیمسٹر when you're trying to graduate and stuff, مطلب صبح 7 سے لے کر دن 12 تک میری کلاسز ہوتی تھیں. اس کے بعد صبح 7 بجے شروع ہو جاتے ہیں؟ ہاں, ارلی مارننگ, کیونکہ میں 22 لے رہا تھا نا کریڈٹس, اور اس میں سے کچھ کلاسز تھی جو میں آن لائن بھی لے رہا تھا جسٹ ٹو میٹ دی کرائٹیریا. جب فارغ ہوتا تھا اس کے بعد 6 بجے تک آئی یوز ٹو ورک یونیورسٹی کے اندر, اور یونیورسٹی کے بعد آتا تھا واپس ڈارم کے اندر. آئی واز لیونگ آن کیمپس, اور 1 گھنٹہ سو کے پھر میں جاتا تھا جم کے اندر. جم کے اندر آئی یوز ٹو ڈو دا فرنٹ ڈیسک ادھر. رات شام 7 سے لے کر صبح 6 بجے تک I used to work there. اور یہ 6 مہینے تک میری روٹین بنی. اور اگین یہ نہیں تھا کہ مائی پیرنٹس الحمد للہ دے ور ڈوئنگ ویل فار دیم فائنینشلی ایز ویل, لیکن مجھے بس وہ ایک ہوتی ہے نا, انسان کو شرم آتی ہے پیرنٹس سے پیسے مانگتے ہوئے. تو میں اگر آئی یوز ٹو میک اباؤٹ $1,700 in a month, تو میں اپنے پاس $200 رکھ دیتا, باقی سارے بھائی کو بھیج دیتا. میں کہتا یار اس کی ڈگری مشکل ہے, تو میں کہتا یار آپ رکھو پیسے. اینڈ آئی تھنک دیٹس ویئر می اینڈ مائی بردر created this bond with each other. Of trust and faith, because بچپن میں نے اسے بہت مارے کھائی ہیں, بہت مارے کھائی ہیں, and we weren't close at all. But when we moved to the US اور ادھر جا کے جب going through all this struggle, تب we became really close. And he's been like a mentor ever since to me. اور وہ کیا کر رہا ہے ابھی؟ وہ الیکٹریکل انجینئرنگ کر کے he's working in a company, alarm.com. ماشاء اللہ فیملی ہے, بیٹی اس کی. In the US or? In the US, yes, in the US. وہ پاکستانی. He says that I don't want to وہ سیدھا سادہ سا آدمی ہے, اس کو پتہ ہے کہ ادھر جس قسم کی 2 نمبریاں اور نوسر بازیاں کرنی پڑتی ہیں وہ نہیں کر سکتا. تو ہی از اوور دیئر اینڈ دین ہی ڈز کرپٹو آن دی سائڈ ایز ویل. صحیح. سو یو فنش یور بیچلرز, اور اس کے بعد پھر اچھا جب میں بیچلرز اپنا سے کر لیا تھا, اس میں کہیں ایکٹنگ کا کچھ یا وہ تھا ہلکا پھلکا لائک بیچ میں نے مطلب کالج کی وہ ہوتی ہیں فری الیکٹیوز ہوتے ہیں, اس کے اندر میں نے فلم میکنگ کی کچھ کلاسز لے لی, ایکٹنگ کی کچھ کلاسز لے لی. لیکن میرا بس یہ تھا کہ میں گریجویٹ کر کے ونس آئی گیٹ مائی ڈگری تو میں پھر نیو یارک فلم اکیڈمی جاؤں گا ہی جاؤں گا, بے شک 1 دن کے لیے جاؤں لیکن جاؤں گا ضرور. تو جب میں کالج یونیورسٹی کے اپنے آخری سیمسٹر میں تھا, میں نے پیسے جوڑ کے گاڑی لی ہوئی تھی, ٹویوٹا کیمری تھی میرے پاس. تو وہ میں when I graduated I sold that car, اور تھوڑے سے پیسے اور جوڑ کے پھر I went to the New York Film Academy. I think وہ یہ باہر اگر کسی نے بھی ہلکا پھلکا بھی فلم میکنگ کا
وہ لیا ہونا تو میرے خیال سے نیو یارک فلم اکیڈمی از سم تھنگ وچ یو آر لائک مطلب when I was studying film تو میں نے تو ماسٹرس کرنے کے بعد بھی I was also planning کہ یار وہاں کا ایک ٹھپا آپ کے پاس جو ہے نا وہ ضرور لیکن ٹھپا کام نہیں ہے طلحہ بھائی. میں واپس آیا جب ادھر تو میں نے کیونکہ مائی فادر وانٹیڈ, انہوں نے پہلے ہوٹل مینجمنٹ کہا کہ آپ کرو, وہ جب میں نے کہتے ہیں یار تم اینکر بن جاؤ, میں ادھر آیا ہر نیوز چینل کے اوپر جا کے میں نے اپنا آڈیشن دیا, جیو یہ ہر جگہ پہ. وہ کہتے ہیں جی آپ کی اردو بہت بری ہے, آپ کو اردو بولنی نہیں آتی. ابھی بھی آہستہ آہستہ کر کے اردو پڑھتا ہوں, تو وہ نہیں ہو سکا. اور پھر میرا 1-2 سال بس یہ تھا بیک اینڈ فورتھ بٹوین دا یو ایس اینڈ پاکستان, یو ایس اینڈ پاکستان, یار ادھر یا ادھر. میں پاکستان رہنا چاہتا تھا, بس وہ ایک انسان کے اندر ہوتا ہے کہ بس میں پاکستان. What was the reason? ظاہر ہے, اور like you have spent good مطلب you know how many years, like 7 in the US? Yeah. I was 14 when I went there and 25 سال کا تھا جب 25-26 کا واپس آیا. لیکن I never felt at home in the US. I always wanted to come back because مجھے یہ لگتا تھا کہ یار پاکستان کے اندر if you're able to do something for yourself in terms of business or whatever, تو پھر آپ بادشاہوں کی طرح ادھر رہ سکتے ہیں پاکستان کے اندر. اور بس ایک افیلیشن تھی کہ بس پاکستان جانے ہیں, پاکستان جانے, میں ادھر نہیں خوش تھا. تو even when I was coming back, تو I've always manifested things into my life کہ یار میں بہت بلیو کرتا ہوں اس چیز کے اندر, whatever you manifest and you work towards that thing, it's achievable. بڑی وہ سرکاری سی بات بھی لگتی ہے نا مینیفیسٹیشن والی, نہیں اصل میں لگتی ہے, but that's true, لگتی ہے, لیکن until it's done, true, پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار ہاں اس چیز کے ایک قسم کی مینیفیسٹیشن ایمان ہی ہے نا, آپ کا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے نا کہ یار اللہ کہتا ہے آپ محنت کرو اور اس کے بعد صلہ میں دوں گا, تو آپ محنت کیے تو آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے. It's just that it takes time. A lot of people give up during that journey also. So I was like یار نہ میں نے شادی کرنی ہے جلدی اور نہ میں نے کوئی اور چیز کرنی جب تک I am able to reach my goals. So you finished your bachelor's and then 2 years you were coming and going. Bachelor's میں نے ختم کیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں گیا نیو یارک فلم اکیڈمی. ٹھیک ہے, نیو یارک فلم اکیڈمی کے بعد I came back to اور وہاں پاکستان. کتنا عرصہ you spent in US? 12 weeks. 12 weeks کا کورس تھا. اس کے بعد میں پاکستان واپس آ گیا. میں پاکستان آ کے مختلف ٹی وی چینلس کے اندر آڈیشن کیا فار. اور سوری گوئنگ بیک لائک نیو یارک فلم اکیڈمی کا واٹ واز یور سارٹ آف فائنل پروجیکٹ یا تھیسس تو نہیں, فائنل پروجیکٹ مجھے گلاس فلم آپ کو ایک فلم بنانی تھی, میں نے پاکستان کے اوپر ہی بنائی تھی. آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی, لیکن ٹو اینی ون ہو وانٹس ٹو گو دیر آئی ووڈ ایبسلیٹلی ریکمینڈ اٹ بیکاز وہ آپ کو پہلے دن ہی آپ کو دیتے ہیں کیمرہ اکوپمنٹ دی, باہر جاؤ کام کر کے لے کے آؤ, اور دا ایکسپوجر دیٹ یو گیٹ بائی میٹنگ ڈفرنٹ پیپل, وہ میرے خیال میں اٹس ورتھ دا منی. سو آئی کیم بیک ٹو پاکستان, ادھر میں آیا اور ادھر آ کے میں نے ڈفرنٹ ٹی وی چینلس کے اندر audition. And this is 2013. This was closer to the elections, 2017 کے قریب. ٹھیک ہے, تو میں آیا, میں نے ادھر ٹی وی چینلس کے اندر آڈیشن دیے, کسی نے گھاس نہیں ڈالا. ٹھیک ہے, جب نہیں ڈالا تو اب مجھے ہو یار میری پبلک ایڈمنسٹریشن کے اندر ڈگری ہے, ایک اس کے اندر فلم میکنگ, what do I do? But did not apply any jobs in US? I did not want to work. That was the thing. میں چاہتا تھا کہ یار میں 9 to 5 نہیں کرنا چاہتا, whatever it is, میں بس 9 to 5 نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, اور اسی چیز کے پیچھے مائی پیرنٹس وہ لائک وہ پریشان ہوتے تھے کہ یار یہ کیا کرے, کبھی ادھر آتے کبھی ادھر جاتے ہیں. سو وہ مجھے نہیں, تو پھر میرے کبھی انکلز مجھے کہتے بیٹا واپس آ جاؤ. اچھا, پھر انہیں مجھے بولا کہ آپ ادھر آ کے دیر از دس کورس کال PMP, پروجیکٹ مینجمنٹ کا ایک کورس ہے, یہ آپ کر لو تو ہم آپ کا ریزیومے بلڈ کر دیں گے, ول گیو یو ایکسپیرینس, یہ ون ول گیٹ یو اے جاب. میں نے کہا اوکے فیئر انف. میں گیا, میں نے پروجیکٹ مینجمنٹ کا کورس کیا. آئی فیل دیٹ کورس آلسو. جب میرا ٹیسٹ ہوا میرے اس میں بہت برے نمبر آئے. اچھا, ایٹ دیٹ پوائنٹ اس وقت آئی تھنک آئی واز لائک 27. آئی سیٹ ڈاؤن ود مائی فادر اینڈ آئی واز لائک آپ میری بات سنیں, اب میں جو کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے 1-2 سال کے لیے کرنے دیں. اف آئی فیل ڈوئنگ دیٹ نا تو آئی ول ڈو وٹ ایور یو آسک می ٹو. کہتے ہیں اوکے فیئر انف. تو میں نے پھر الیکشنز آنے لگے تھے ادھر 18 کے پاکستان میں, تو میرے پاس ساری اکوپمنٹ پڑی ہوئی تھی. اینڈ آئی ٹول مائی فادر, میں آیا ایک دن گھر واپس, میں نے اپنی جاب سے ریزائن کیا. آئی واز ورکنگ ان انشورنس کمپنی, ڈیوس ویژن اس کا نام تھا. فل ٹائم یا فل ٹائم, صبح سے لے کر 9 to 5 میں کام کرتا تھا. اینڈ آئی یوز ٹو, کیونکہ مجھے اور کوئی جاب مل نہیں رہی تھی اپنے کام کی یا مقصد کی, تو پیسے بھی بنانے تھے, تو بس میں وہ اس کے اندر گھس گیا. اور صبح سے لے کر رات تک ان کو میں بولتا تھا جی آپ کی سنگل ویژن لینزز, بائی فوکل, ٹرائی فوکل, ساری مجھے یاد ہوئی تھی وہ چیز. تو آ رہا, میں ریزائن کر کے آ گیا, گھر پہنچا. میں نے کہا ابو آئی ہیو ریزائن فرام مائی جاب, آئی ایم گوئنگ بیک ٹو پاکستان, اینڈ دس ایئر عمران خان's ڈاکیومنٹری, دا آفیشیل ڈاکیومنٹری, آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائریکٹ اٹ اینڈ میک اٹ. اوکے. تو وہ مجھے کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. میں نے کہا آپ مجھے 2 ہفتے دیں,
2 हफ्तों में if I fail, I will come back and But do where whatever did it this is. idea कहाँ से आया कि यार इमरान खान की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री? सर जब से मैं न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी गया था मुझे ये था, आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ इमरान खान, लाइक obsessed with him, his journey and you know him not giving Politically up as well or just both Okay. politically and him doing all Personally, these things ठीक also है. because again जिस तरह मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, going a separate direction when he wanted to make शौकत खानम, और 19 लोगों ने जो डॉक्टर्स का पैनल था बोला कि नहीं बन सकता, and he was like मैं बना के छोड़ूंगा, और बना के छोड़ा. तो जितने भी अगर आप सक्सेसफुल लोगों को पढ़े ना, वो उनमें थोड़ा सा एक पागलपन या थोड़ा सा ईगो का वो इशू होता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे बिकम सक्सेसफुल ऑल्सो. आप कभी नहीं सोचेंगे कभी एक बंदा हो जो वो बोले कि हाँ इसने ये बोला उसने वो बोला, उनकी बातें मान के मैथ्स करके तो आप नहीं कर सकते ना. हाँ नहीं कर सकते, थोड़ा सा पागलपन आपको चाहिए, एंड देन यू हैव टू कीप फॉलोइंग योर पाथ. तो मुझे ये था कि भाई अब मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी हुई है, हाउ कैन आई वर्क विद दिस मैन इमरान खान के साथ. तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान आ जाऊँगा. सो मेरे फादर, अभी इट्स ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो, मैं आपके साथ शेयर करूँगा दैट वीडियो. ही इज़ लाइक आई विल मेक अ वीडियो. ही स्टार्ट्स मेकिंग दैट वीडियो, लाइक पुटफारे में हम आपस में बात करते हैं. तो मुझे कहते हैं क्या, मैंने कहा मैं इमरान खान का इंटरव्यू चलता है हामिद मीर के साथ, तो मैंने कहा मैं इस बंदे की जाके इस दफ़ा 2018 के इलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा और सारी दुनिया देखेगी और बोले कि यही बंदा है जो इमरान खान ही डॉक्यूमेंट्री बना सी. अच्छा उन्हें रिकॉर्ड कर ली, मैं आ गया पाकिस्तान वापस. PTI की कन्वेंशन हो रही थी इस्लामाबाद के अंदर. तो मैं बैक साइड से गया और मैं अपना वो न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी का कार्ड लेके गया और मैंने बोला फॉरेन जर्नलिस्ट करके मैं अंदर घुस गया. मैं अंदर जब घुसा तो उधर सिक्योरिटी वाले थे, उनसे मैं मिला शिला, तो मैं बनाना शुरू किया. मैंने कहा मैंने थोड़ा फुटेज लेने. तो फैसल जावेद खान सॉ मी फ्रॉम लाइक अ डिस्टेंस एंड ही वाज लाइक, वो मेरे पास आए बाद में, तो वही उनको मीडिया से ताल्लुक़ था उनका. तो मुझे कहते हैं कि यू हैव द लेटेस्ट इक्विपमेंट. तो मैंने कहा जी. तो वो कहते हैं कि क्यों आए, किस लिए आए. मैंने कहा आई वांट टू मेक इमरान खान ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री इस दफ़ा. मैंने कहा मेरे पास मेरे जितने थोड़े पैसे जोड़े थे, मैंने कहा आई विल डायरेक्ट इट, आई विल प्रोड्यूस इट, आई विल मार्केट इट, सब चीज़ें मैं करूँगा. आई जस्ट वांट एक्सेस टू इमरान खान. तो कहता है ओके टेक माई नंबर डाउन एंड कम टू बनिगाला टुमारो. मैंने कहा यार वैसे ही नंबर दे रहे हैं मुझे, क्या उन्हें इतना रश है, उसने कहा बस क्या उसने जान छुड़ाने के लिए बोली होगी चीज़. तो मैंने रात को ना उनको मैसेज ड्रॉप किया व्हाट्सएप के ऊपर कि दिस इज़ मिराज, आई मेट यू एट द कन्वेंशन, एंड ही कॉल्स मी. कहते हैं कल दिन को 2 बजे बनिगाला आ सकते हैं. मैंने कहा बिल्कुल आ सकता हूँ. तो मैं चला गया अगले दिन बनिगाला, एंड आई स्टिल वाज लिटिल शॉक्ड आल्सो. आई वाज लाइक इज दिस एक्चुअली हैपनिंग. एंड देन आई वेंट एंड मेट इमरान खान ओवर देयर. उधर आए हुए थे अल जज़ीरा के भी, BBC के भी. उनके आई फील लाइक मेरे ख्याल में वो कॉन्ट्रैक्ट्स उस वक्त हुए भी नहीं थे, वो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स साइन होके आने थे. एंड फैसल जावेद खान इंट्रोड्यूस मी टू इमरान खान एंड ही वाज लाइक ये इस तरह करना चाहता है. तो व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन ही सेड कि यार कल आप बनिगाला आ जाएं और लाइक आई विल सेट अप अ मीटिंग. आई डिडंट बिलीव इट, आई डिड नॉट बिलीव इट. आई वाज लाइक ये वैसे ही बोल रहे, वहाँ जाके वो खौरी करेगा, बस बैठे कप लगा खौरी करके बैठे हुए हैं, अच्छा देखते हैं ये है वो है सारा कुछ. दैट ऑल वेंट वेरी वेरी स्मूथली. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस. मैंने कहा यार, और माई फादर यूज्ड टू टेल मी दिस ऑल्सो कि 22 करोड़ लोग हैं, तुम्हारे जैसे कितने होंगे जो वो बनाना चाहेंगे उसकी डॉक्यूमेंट्री. तुम क्या ऐसी चीज़ हो जो उसकी डॉक्यूमेंट्री बना लोगे. तो बस वो एक था, मुझे था कि मैं करूँगा ये चीज़. और मेरा ये हमेशा से ये होता था कि वन एवर आई फील लाइक आई वांट टू डू समथिंग, आई ईदर ट्वीट इट, राइट इट डाउन, इस किस्म की चीज़ें. तो मैंने उस वक्त डॉक्यूमेंट्री का नाम हर चीज़ डिसाइड की हुई थी कि मैं ऐसे 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 करूँगा और ये ऐसे ऐसे होगा. और आई जस्ट यूज्ड टू प्रे टू अल्लाह कि बस प्लीज़ मेक दिस हैपन फॉर मी. तो मैं जाके मिला इमरान खान को, आई पिच द आइडिया और दे दो इनको, कहते इसको करने दो. हाउ वाज द मीटिंग, मतलब क्या? He was meeting other journalists also, and then I met him and I briefly introduced myself. और मैंने my nana ran for elections in 1997 PTI से. उनका इंट्रोडक्शन मैंने दिया सारा कुछ. उसको याद भी नहीं था इमरान खान को. तो अच्छा हाँ मुझे याद है, वो जिस तरह आउट ऑफ courtesy. तो उनको मैंने आइडिया बताया. तो मैंने कहा मुझे आई जस्ट नीड एक्सेस टू यू, आप जिधर जाएंगे मुझे अपने साथ लेके जाएं स्टेज के ऊपर. Was he properly listening to you? Yes, he was. He was very attentive and all these things also. एक बार उन्होंने चीज़ ये की थी कि मैं चाहता कि मैं उसको BBC स्टाइल से बनाऊँ. तो when you're shooting a documentary style video, तो आप कैमरा साइड पे रखिए, you shoot it while you're facing the person. तो मैंने कैमरा उधर रखा और मैंने बोला कि मैं आपसे सवाल करूँगा, तो look towards me, don't look at the camera. कहते क्या मतलब है तुम्हारा कैमरे की तरफ मैं नहीं देखूंगा. मैंने कहा यार क्या मतलब, ये बाद में जब when you started working, मैंने स्टार्टेड यस. ठीक है. तो कहते हैं क्या मतलब. मैंने कहा यार कहते मैं ऑडियंस की तरफ देखूंगा, इट विल हैव अ डिफरेंट इम्पैक्ट. तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है फैसल जावेद. कहते यार लेट हिम लुक इनटू द कैमरा. बट देन ही अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग. उनको मैंने एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे होगा.
اینڈ ٹو مائی سرپرائز ہی انڈرسٹوڈ لائٹنگ اینڈ آل دیز تھنگس. سارا میں سے پوچھا اچھا یہ کون سا کیمرہ ہے یہ وہ سارا میں نے ایکسپلین کیا. تو فیصل کہتے ہیں ہاں فیصل دے دو اس کو, لیٹ ہم ڈو اٹ. سو آئی ٹریول ود ہیم, آئی میڈ اے ڈاکیومنٹری. نہیں سو اس دن یہ ڈیسائڈ ہو گیا کہ جی اس دن ڈیسائڈ ہو گیا کہ آپ ڈاکیومنٹری بنا رہے ہیں. اینڈ واٹ واز یور ریئیکشن؟ اینڈ I was over the moon, and I was like you know that feeling when you're like, is this actually happening? Yeah. You're not able to believe کہ یار یہ واقعی ہو رہا ہے کہ میں یہ چیزیں سوچ کے تو وہ ایکچوئل میں ہو رہی ہیں. And then again it all goes back to کہ آپ کی جو نصیب کے اندر چیز لکھی ہوئی ہے, آپ کا اگر ایمان ہے اس چیز کے اوپر, just work towards that goal. اور آخر میں جو بھی رزلٹ ہے just accept کہ یار ہوا یا نہیں ہوا, آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی. And I think that's what I feel like success is. For you to become a successful person, that's all you can do. تو وہ جب ہوا تو میں راستے میں سے نا سب سے پہلے اپنے ابو کو فون کیا. میں نے کہا ابو, and I always almost broke down. میں نے کہا وہ انہوں نے مجھے دے دی ہے ڈاکیومنٹری. کس نے میں نے کہا عمران خان کی, I'm making his documentary. He's like I'm coming to Pakistan next week also. ان کا بیچ میں پلان بن گیا پاکستان آ رہا ہوں. تو کہتے ہیں عمران خان کو بھی ملے. میں نے کہا یس آئی میٹ ہم. اور پھر میں نے جا کے ان کو تصویریں میں نے بھیجی. ابھی بھی تھوڑی سی بلری تصویر تھی بیکاز I was like یار what's happening. I've never been starstruck ever in my life. I've met different people. Lekin the charisma that man has, I was absolutely starstruck when I met him. What was your us tarah, what was your sort of reading jab aap unke saath baithe hain? Because we also got a chance jab hum logon ne podcast kiya. Yeah. اور وہ تو اور زیادہ میرے خیال سے تھوڑا انٹیمیٹ اس طرح تھا کہ اٹ واز مطلب آپ ایک بندے کے ساتھ لٹرلی آئی تھنک آئی واز سٹنگ پروبیبلی 1 feet away فار لائک 2 hours. اور وہ آپ پراپر گپ لگا رہے ہیں. اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی تیسرا بندہ ہے چوتھا بندہ ہے. اٹس اے پن ڈراپ سائلنس. 3 لوگ ہیں, پوڈ کاسٹ چل رہی ہے اور ہی از لسننگ لائک ٹو دا کوشچنز وین آئی آسک ہم. وہ کون سا تھا وہ آپ کے ایس آئی چیف کے بارے میں, اینڈ دین لائک پی ٹی آئی, یہ وہ سارے. And it's just like, اور میں نے تو it's very surreal when I even کبھی میں بیٹھا فلم کر رہا تھا نا, تو I used to get distracted. I was like, am I really sitting with this man and like what did I do to get this opportunity, اور پھر his struggle and what he's been through and the way that he deals with people and discipline and all these things. It's مطلب وہ کوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خصوصیت رکھی ہے جس وجہ سے he's been able to do what he's been able to do. لیکن I would say he's exactly how he's on camera also. There's nothing fake about him. مطلب اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی انسان کو کبھی ملیں اور آپ کو بہت یار یہ آف کیمرہ ایسے, آن کیمرہ ایسے. جس طریقے سے وہ بات کریں گے اسی طریقے سے سنسیئرٹی سے ویسے بھی بات کریں گے. غصے کے تھوڑے تیز ہیں بٹ اوور آل he's بالکل ویسے ہی جیسے آپ کو ٹی وی کے اوپر نظر آتے ہیں. There's no difference that I noticed. And how is his اس طرح energy when he's not officially, let's say مطلب official اس سے نکل کے, whether it's a media, whether because when you were following him let's say in the car. So میں نے یہ نوٹس کیا تھا کہ جب when he used to come to the office بنی گالا کے آ کے آفس میں آ کے بیٹھتے تھے تو سب سے پہلے بریفنگ لیتے کہ آج کے دن ہم کیا کیا کریں گے. اینڈ بریفنگ کے اندر they would tell him کہ اچھا آپ ادھر جلسہ کریں گے. اور کبھی مجھے یاد ہے فواد چودھری کا ایک جلسہ تھا جیلم کے اندر. اینڈ آئی تھنک دا نائٹ بفور انہیں بولا کہ اگلے دن کا یہ اسکیجول ہوگا. نہیں, وہ جسٹ گوئنگ تھرو دا اسکیجول اگین. تو کہتے ہیں فواد چودھری کا جیلم کے اندر یا پتہ نہیں جو بھی ان کا جہاں سے الیکشن لڑتے ہیں الیکشن ہے تو آپ نے ادھر جا کے تقریر کرنی ہے. کہتے ہیں میں تو نہیں جا رہا. تو اس نے کہا اب وہ سارے ایک دوسرے کو دیکھیں یار خان کو کون سمجھائے کہ آپ نے جانے جانے. کہتا ہے نہیں فواد کو فون ملا, اس کو بولو میں تو نہیں جا رہا. فواد چودھری کو فون ملائی, اس نے بولا کہ بھائی میں نے ادھر پورا پنڈال سجایا ہوئے ہیں, اتنے پیسے لگا دیے سارے. تو بڑے مشکل سے بہت طریقے سے سمجھاتے ہیں. تو مجھے یہ میں ادھر بیٹھا تھا تو میں یہ فیلنگ میں ہوتا تھا کہ یار دس از پرابلی لائک ہاؤ پیپل ور وین قائد اعظم واز ٹرائنگ ٹو میک پاکستان کہ یار ایسے ایسے پلان کرنے ایسے ایسے کرنے ہیں. It's like a once in a lifetime sort of a thing, which you tell to your kids and everything. So that to me will always But how did you plan the whole documentary? Sir, میں نے ایک چیز لکھی ہوئی تھی. مجھے پہلے سے پتا تھا کہ میں نے کیا شارٹس لینی, because when you're that passionate about something, you know the questions, you know what you're going to do and everything. مطلب میں ایک بندہ تھا, I was taking
زوم شاٹ لیتا تھا دور جا کے, وہ بس آپ کے اندر ایک جب جذبہ ہوتا ہے نا تو یو ایبل ٹو ڈو آل دیز تھنگس. تو میں نے پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ میں کیا اس ڈاکومنٹری کو کس طریقے سے لے کے چلوں گا, خان کی تھوڑی سی پرسنل چیزوں کے بارے میں, اینڈ دین ہز جرنی اینڈ آل دیز تھنگس. And you also did like proper sitting interviews as well. یہ سارا run and gun type style. زیادہ رن اینڈ گن تھا بیکاز جلسوں پہ جاتے تھے تو میں بیہائنڈ دا سین فوٹیج بناتا سارا کچھ. لیکن آفس کے اندر when they used to get time تو I used to sit down and do interviews with him also کہ بھائی کس طرح ہوا کیا ہوا سارا کچھ. I wish I had, میں نے ان کو ایک اور ریکویسٹ بولی تھی کہ ان کی جو مارننگ روٹین تھی when he used to like jog and gym and stuff, وہ میں دکھانا چاہ رہا تھا. But I think they had already planned it with some other TV channel. I think سما کے ساتھ انہوں نے بولا تھا کہ بھائی وہ کرنا چاہتے ہیں اس چیز کے بارے میں. I basically wanted to show a side of him which people had not seen. جس کو ہم لوگ آئی تھنک فلم میکنگ کی لینگویج میں آبزرویشنل ڈاکیومنٹری جانرا. اگر مجھے تھوڑا سا زیادہ ایکسیس اور مل جاتا ہے یا وقت, الیکشن کے اندر آپ کو پتہ ہے صبح سے لے کر رات تک آپ کے جلسے ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کیا ہی کر لیتے ہو. تو اس کے بعد پھر مجھے یہ تھا کہ الیکشنز بھی آنے لگے ہیں, ایڈیٹنگ بھی کرنی ہے, اچھی بھی بنانی ہے, تو وہ پھر اور کتنے دن لائک یو شاٹ ٹوٹل. I went with him for I think week or 10 days. ہفتہ 10 دن کیمپین کے اندر آتا. کچھ دور بہت ہوتے تھے جلسے, 4 سدہ اور ان جگہوں پہ تو ادھر میں نہیں جا سکتا تھا, لیکن ایبٹ آباد اور ادھر آگے قریب کی جو جلسہ ہوتے تھے ادھر میں جاتا تھا. ایک دفعہ میں اپنے کزن کو بھی ساتھ لے کے, میں نے کہا تھا جی ایبٹ آباد کے جلسے پہ میں لے کے چلتا ہوں, تو اس کو بھی میں نے کیمرہ پکڑا دیا. He knew nothing about filmmaking but he was like I want to be on stage. I was like come I'll take you on stage. So it was once in a lifetime experience and it will stay very very close to my heart. اور اس کے بعد ایڈٹ میں کتنا ٹائم لگا اس میں؟ سر 2 دن کے اندر میں نے ایڈٹ کر دی. صبح سے لے کر رات تک بیٹھ کے میں ایڈٹ کر رہا تھا. 2 دن کے اندر ایڈٹ کر کے میں نے ان کو دکھائی پہلی ڈرافٹ. اینڈ اٹس آن دیئر آفیشیل چینلز. سو یس, اس کا یہ ہوا تھا کہ میں نے ان کو بولا تھا کہ آئی وانٹ ٹو ریلیز اٹ آن مائی چینل آلسو, بٹ دے ور لائک وی وانٹ ٹو ریلیز اٹ آن آور پرسنل. تو ان کے اوپر بھی تھا, اینڈ عمران خانز آفیشیل چینل, مائی یوٹیوب چینل اینڈ آل دیز ادر پلیسز. میرے فیس بک کے اوپر کوئی 4-5 لاکھ ویوز ہے, ان کے پیجز کے اوپر تو ملینز میں گئے تھے ویوز. ابھی بھی ٹی وی چینل اس کے اندر سے کلپنگز یوز کرتے ہیں. کاپی رائٹ کے تو پاکستان میں کوئی چکر ہی نہیں ہے, تو اس کی کلپنگز یوز ہوتے ہیں. تو بس اس طریقے سے وہ ساری ڈاکیومنٹری. اینڈ واٹ ہیپن نیکسٹ؟ سو یہ چیز ہو گئی, سو ڈاکیومنٹری ہوگی, تو مجھے اس کے بعد لگا کہ ایک چیک لسٹ, تو ایک بکٹ لسٹ میں جو میری چیز تھی, میں نے کہا یار یہ چیز ہو گئی ہے. اس سے مجھے یہ ایشورنس ملی کہ یار میں جو کچھ چیز کرنا چاہتا ہوں, اگر تھوڑا سا میں اس کے پیچھے فوکس کروں تو آئی ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ. And for while I was doing the documentary and all these things, 17-18 کے اندر my brother kept telling me about crypto کرو. مطلب وہ مجھے کرپٹو کا ذہن میں ڈال رہا, چیز دانا ڈال رہا, لیکن I wasn't, میں نے کہا یار یہ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کرپٹو کیا ہے کیا نہیں. And this is 2019 17-18 کے قریب وہ جو کرپٹو کے بارے میں بتانا شروع کیا. 18 کے اندر ڈاکیومنٹری بنی, اور اس کے بعد جب وہ ڈاکیومنٹری بن گئی تو میں نے کہا اب تو میرے لیے دروازے کھل جائیں گے, سارے کہیں گے آ جائیں. کچھ بھی نہیں ہوا. بٹ دین ڈid you reach out to TV channels again? Of course کیا کہتے ہیں اس پہ وہ لوگ؟ سر اصل میں they don't understand this genre نا. they don't understand, اور وہ ان کا ایک بڑا پرٹیکولر طریقہ ہے جس طریقے سے وہ چیزیں بناتے ہیں. آپ اگر اس طریقے سے چیزیں نہیں بنا سکتے تو وہ نہیں. مجھے یاد ہے میں گیا ادھر تو پتہ نہیں میرے سے کہتے ہیں مشرطی علوم کیا ہوتے ہیں, اور میں نے کہا یار مجھے نہیں آتی اردو اتنی صاحب, میں کیا کروں. تو وہ نہیں ہو سکا. لیکن مائی فرینڈ عثمان مختار ہو از این ایکٹر, اس کو میں نے کتنی دفعہ بولتا یار جو آئی وانٹ ٹو ایکٹ. تو ہی سورٹ آف پچڈ می ٹو ہم ٹی وی فار اے ڈرامہ دیٹ ہی واز ڈوئنگ, اور ان نے مجھے ایک دن آڈیشن کی کال آئی. آڈیشن کی جب کال آئی تو آئی وینٹ, اینڈ شہزاد کشمیری واز ڈائریکٹنگ دا ڈرامہ, اٹس کالڈ سبات. تو میں جا کے بیٹھا تو آئی ڈنٹ نو ہو دا ڈائریکٹر واز. میں ان سے ویسے ہی جا کے گپ شپ لگانا شروع کیا, نہیں وہ لوکنگ ایٹ می اینڈ سٹنگ اینڈ آبزرونگ اینڈ آل دیز تھنگس. تو مجھے ایک اسکرپٹ دی, تو وہ اٹھ کے چلے گئے نا نماز پڑھنے کے لیے. تو اچھا میں اسکرپٹ کراؤں, میں اسکرپٹ اردو کے اندر. میں نے کہا یار بھی میرے سے یاد کیسے ہوگی. جلدی سے میں نے اپنی امی کو بھیجی تصویر کھینچ کے, اور میں نے کہا رومن میں مجھے کر کے بھیجی آپ. تو انہیں مجھے رومن بھیج کے میں نے وہ یاد کر کے واپس آئے. تو کہتے ہیں شہزاد کشمیری آپ کا آڈیشن لیں گے, اینڈ اٹ واز دا سیم پرسن. سو آئی گیو دا آڈیشن, اینڈ مجھے کہتے ہیں کہ ہاں یہ کر لے گا تو اس کو دے دو. تو انہیں مجھے یہ سیٹ کے اوپر ہو رہا ہے سارا کچھ نہیں, دس واز بفور دا ڈراما اسٹارٹیڈ. مطلب وہ پری پروڈکشن فیز جو ہوتا ہے جس کے اندر وہ فائنلائز کر رہے تھے سارے. میرا اتنا کوئی بڑا رول تھا بھی نہیں, اس کے اندر چھوٹا سائڈ کیریکٹر تھا. تو انہوں نے کہا ہاں یہ کر لے گا, اینڈ دیٹس ہاؤ آئی گاٹ دا اپرچونیٹی ٹو ورک ان اے ڈراما سبات. اور کتنے دن کا شوٹ تھا وہ؟ جی کتنے دن کا شوٹ تھا؟ اس کا شوٹ بہت لمبا ہو گیا تھا بیکاز اس کے اندر کافی ساری بریکس تھیں. سو آئی واز میرے ورکنگ ڈیز تو اس کے اندر 15-20 ہوں گے, لیکن
کیونکہ وہ کافی لمبا تھا تو 1 سال کے لیے ہم نے شوٹ کیا تھا اس کو آلموسٹ, اور پھر بیچ میں ڈیلیز بیکاز عہد وفا چل رہا تھا, تو عہد وفا کے بعد آنا تھا اس ڈرامہ نے. تو وہ ڈرامہ آیا, اس سے تھوڑا سا مجھے ایکسپوجر ملا, بٹ مجھے یہ ہوا کہ یار یہ مزدوری والا کام ہے, پراپر مزدوری والا کام ہے, مطلب صبح سے لے کر رات تک آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے, اور میں کہوں یار پیسے بھی نہیں اتنے زیادہ اس کے اندر. How much did they pay you? I think they pay. I still to this day I have not been paid for that drama. Are you kidding me? Yeah, یہ وہ چیز ہوتی ہے. But why? So I مجھے اتنا زیادہ شوق تھا ایکٹنگ کا, I went there, اور انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کے ساتھ کانٹریکٹ وغیرہ کر لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ ڈرامہ اسٹارٹ ہو گیا, میں ان سے روز پوچھوں کانٹریکٹ, وہ کہتے ہیں کر لیں گے ایزی سین ہے. تو وہ کرتے 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 سارا شوٹ ہو گیا. تو میں کبھی کس سائڈ سے پوچھوں, کبھی کس سائڈ سے پوچھوں کہ بھائی کیا سارا سین. تو وہ کرتے کرتے کہتے ہیں یار پہلے ڈرامے کے پیسے شیسے نہیں ملتے. تو میں نے کہا یار میں نے اتنے دن کام کیا ہے, وہ کوئی میرے خیال میں 50-60 ہزار روپے بنتے ہوں گے, بٹ آئی واز لائک یار میں نے اتنی محنت کی ہے, تو وائی ایم آئی ناٹ گیٹنگ پیڈ. بٹ یو نو لاٹ آف ادر پیپل آئی ہرڈ کہ بھائی باقی ساروں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو ڈرامے کے پیسے جیسے کوئی نہیں ملتے, بس آپ کو ایکسپوجر مل رہا ہے, یو کمنگ آن ٹی وی اینڈ آل دیس تھنگس, اور اس کی وجہ سے آپ کو اور کام ملے گا. تو وہ جو میں نے ڈرامہ کر لیا تو آئی واز کوائٹ ڈسہارٹنڈ, اینڈ آئی واز لائک یار اب میں اگر کوئی چیز, اگر میں نے ایکٹنگ یا فلم میکنگ کرنی ہے نا, اب آئی جسٹ وانٹ ٹو فوکس آن میکنگ منی. اور میری ایک بس وہ ضد والی یا ایگو والی عادت ہے کہ میں ایک چیز کے پیچھے پڑ جاؤں نا, تو پھر آئی وانٹ ٹو یو نو ڈو تھنگز مائی وے, کہ میں اپنے طریقے سے چیز کر کے دکھاؤں. اور مجھے یہ آئی ریئلائز بائی دین آلسو کہ اگر آپ پیسے بنا لو تو آپ اپنا پروڈکشن ہاؤس بھی کھول سکتے ہو, فلمس بھی بنا سکتے ہو, بہت ساری چیزیں کر سکتے ہو. تو دیٹس وین آئی گاٹ انٹو کرپٹو. میں نے چھوڑ دی ایکٹنگ وغیرہ بھی چھوڑ دی, اور میں نے کرپٹو اسٹارٹ کر دی. اینڈ وین آئی اسٹارٹیڈ کرپٹو, دیٹ اگین واز یو نو لائک اے بلیسنگ فار می, بیکاز تھوڑی بہت فالوئنگ بن چکی تھی بائی ڈوئنگ آل دیز تھنگس. میں نے کرپٹو سیکھی بھائی سے, بھائی نے بتایا کتابیں پڑھو, بیسک نالج کے بارے میں سیکھی. اینڈ اس وقت کووڈ کا ٹائم تھا, تو یو ایس سٹیزنس کو ان کی گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیمولس چیکس ملتے تھے. آئی ہیو ٹولڈ دی اسٹوری آن اے ڈفرنٹ پوڈ کاسٹ آلسو, بٹ لانگ اسٹوری شارٹ, وہ میں نے ایک کوائن کے اندر پیسے ڈالے, وہ 4000. کتنے پیسے تھے؟ $4,500 تھے میرے پاس. آئی ہیڈ نو سیونگز, نو منی, نو نتھنگ. تو وہ ٹرمپ نے ہمیں پیسے دیے. یہ ہر سٹیزن کو مل رہے تھے. ایوری سٹیزن آف دا یو ایس ڈیورنگ کووڈ گاٹ 1500 کے 2 یا 3 چیکس. $15,000. 1500 ٹھیک ہے, 3 چیک تھے, $4,500 ملے. سو فیملی آف 5 وڈ you know get those checks. اور لیکن اس کی ریکوائرمنٹ تھی کہ you need to be making certain money to get those checks. کسی کو زیادہ ملے, کسی کو کم ملے. مجھے 4,500 ملے. میں نے ایک کوائن کے اندر پیسے پھینک دیے. میرے بھائی نے بولا یار یہ کوائن لگتا ہے اوپر جائے گا. کون سا It was called Safe Moon. ابھی پیچھے بلکہ اس کا that owner got arrested by the FBI also. I put my money into Safe Moon, 4,500. اور بس اگین اس سال میں نے اپنا گول بنایا ہوا تھا کہ اس سال کے آخر کے اندر I want to have a Kia Sportage. میں دیکھتا تھا یار کیا زبردست گاڑی ہے, میں I want to buy this car. تو بس میرا یہ گول تھا کہ میں نے وہ بنانی ہے. تو میں نے 4,500 ڈالے, وہ کوائن گرتا 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 میرے $200 پیچھے رہ گئے اس کے. 4,500 سے 200 میں آ گئے. وہ جو پیسے ہیں تو میں نے کہا یار میں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہا ہوں, what exactly is happening, like what's the way forward. تو میں نے کہا اب چلے گئے تو چلے گئے, ویسے ہی ٹرمپ نے دیے تھے, there is nothing I can do. اور وہ واپس نہیں گیا کوائن؟ نہیں. اس کے بعد پھر وہ 200 سے وہ نے مارکیٹنگ شروع کی ڈفرینٹ انفلوئنسر سے, کرتے 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 ان اے منتھ دیٹ منی ٹرن انٹو $25,000. اچھا جب وہ $25,000 پہ گنا تو دیٹ واز انف منی فار می ٹو بائی Kia Sportage. صحیح. لیکن انسان جو ہے نا وہ ایک لالچی درندہ ہوتا ہے. ہم سب میں لالچ جو ہے وہ بھری ہوئی ہے, کبھی انسان کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا. میں نے کہا یار دفعہ کرو اسپورٹیج کو. اسپورٹیج کیا لینی ہے, اب میں لوں گا سی کلاس آتی ہے $100,000 کی. لیٹ اس گو ٹو $100,000. And you were in US یا you were? I was in Pakistan. ٹھیک ہے. And I am telling my dad, he's like یار کٹ پیسے کٹ نکال. میں نے کہا نہیں, میں یہ جائے گا اوپر. رات کو it went to 50,000, went to 60,000. میں نے کہا میں صبح اٹھوں گا یہ 1 لاکھ بنے ہوں گے اور میں I'll get a new Mercedes and do my thing. طلحہ بھائی I woke up the next morning اور وہ 50,000 سے 40, 30, 25 پہ آ رہا. میں نے کہا اسی وقت اس کو بھیج, کیش آؤٹ کیے. The next day I went and I got a Kia Sportage. So that was the first car that I bought with my money. ٹھیک ہے. تو میں نے یار دیکھا کہ اس کے اندر پیسے تو بن سکتے ہیں, لیکن I was like there must be like the knowledge and
this must be a skill that I can maybe But learn. you were doing the trading یا بس ویسے وہ پارک کیے ہوئے تھے نہیں ٹریڈنگ بس میرے پاس پیسے نہیں تھے ٹریڈنگ کرنے کے لیے پیسے چاہیے تھے میرے پاس پیسے so وہ 4,000 رکھے اور بس وہ آٹو ہاں وہ آٹو ہو گئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ آئی ٹولڈ مائی فادر آلسو کہ ابو اس طرح پیسے بن رہے ہیں. ہی انویسٹڈ سم منی, مائی مدر انویسٹڈ سم منی, مائی بردر انویسٹڈ سم منی, اور کرتے کرتے اس سے اچھے خاصے پیسے بنائے. اور کتنے سے شروع کیا اگین؟ سو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مائی فادر ہیڈ اے لون آف $14,000 کریڈٹ کارڈ کے, ایک کے اوپر $25,000 تھے, اور میرے خیال میں $10,000 سے ایک مہینے کے اندر سارے اتار دیے, keeping the initial also. And when my father saw that, he was like, wow, like this kid's actually doing something. And from that day onward, they didn't really, push me. They were like, آپ جو کرے وہ کرتے رہو. تو ٹریڈنگ سے میں نے اچھے خاصے پیسے بنا لیے. تو اس کے بعد پھر آئی میٹ مائی پارٹنر جن کے ساتھ میں نے یہ چھپ گینگ اسٹارٹ کی. تو ہی از لائک یار ہم ایک گروپ بناتے ہیں, یو ہیو دا اسکل, یو ہیو دا نالج, یو ڈنٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ کرپٹو. ان کو میں نے بٹھایا, میں نے بتایا یہ ایسے 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 ہوتے دیکھیں, کیونکہ اگر دوست دیکھے گا کہ بھائی کل کا کنگلا تک کچھ بھی نہیں تھا, ابھی اسپورٹریج لے کے پھرے, تو ہی مسٹ بی ڈوئنگ سم تھنگ. تو مجھے کہتے ہیں کہ مجھے بھی سکھائیں, تو میں نے ان کو سکھایا, ان کو بھی سکھایا, ایک اور دوست کو بھی سکھایا. تو his name is عمیر اورگزئی. دیٹ کڈ از اے مارکیٹنگ جینیس. تو مجھے کہتے ہیں کہ لیٹس میک اے گروپ ویئر وی ٹیچ پیپل اباؤٹ دس. میں نے کہا پہلے میں آپ کو سکھاتا ہوں, اس کے بعد ول ٹیچ ادر پیپل آلسو. بٹ آئی واز لائک میں ایک چیز کرنا چاہتا ہوں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو چارج پیپل, بیکاز مجھے یہ تھا کہ یار آئی واز جسٹ اسکیئرڈ, آئی واز لائک یار مجھے نہیں پتا پاکستان کے اندر جس قسم کی عوام ہے, جب تک تو چیزیں ٹھیک چل رہی تب تک ٹھیک ہے, ذرا سا اوپر نیچے ہوا تو آپ کے وہ گھر تک پہنچ جاتے ہیں لوگ, اور پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے. سو وی میڈ اے گروپ آن ڈسکارڈ, اینڈ ود ان دا فرسٹ month and a half 2 months ہمارے 25,000 ممبرز اس کے اندر ہو گئے. اور اس وقت بل مارکیٹ اسٹارٹ ہوئی تھی. بل مارکیٹ از وین دا مارکیٹ از گوئنگ ریلی ریلی اپ. اینڈ طلحہ بھائی اتنے زیادہ لوگ ہوئے, مطلب میں اور وہ مینیج کرتے تھے, اینڈ ہی واز لائک یار نہیں مینیج ہو رہا. اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے who wanted to learn crypto as well. تو میں نے کہا ایک اسی گروپ کے اندر ود ان دا گروپ ول میک a small group جس کے اندر I will give classes on Zoom and we will charge like a fees of $15-20 per month. سبسکرپشن بیسڈ ماڈل اسٹارٹ کرتے ہیں. اور سارے زیادہ پاکستانی آڈینس ہے؟ نہیں ہمارے پاکستان سے بھی ہے, انڈیا سے بھی ہے, بنگلہ دیش سے, مطلب آگے پیچھے سے سارے. ابھی تو اللہ کا شکر ہے we're close to 60,000 members. It's one of the biggest groups in Pakistan. So zero سے اسٹارٹ کیا اگین وہی چیز. Again coming back to the same thing کہ اگر آپ کسی چیز کو سوچیں and work towards it, then a lot of these things are positive. اور those things work out well for you. وہ کرنا شروع کیا. جب وہ کرنا شروع کیا I was making a lot of money through trading, a lot of money. And then this subscription based model. لیکن میرا ہمیشہ سے یہ تھا کہ یار میں جتنی فری نالج لوگوں کو دے سکتا ہوں اتنا زیادہ میرے لیے ہوگا. بیکاز آئی آلسو ہیڈ دس ویژن شروع سے ہی کہ یار آئی آلویز وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ویئر آئی ایم گیونگ بیک ان سم سارٹ آف وے. ایک انسان کو ہوتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ starts blessing you, it's your responsibility to give back to those who need it more than us. پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہے اکانومی کے. سو وہ ایک ٹیچنگ والا جو رول ہے یا جو مینٹرشپ والا رول ہے, I got into that. اور اس کی وجہ سے آئی ورک ود دا بگیسٹ ایکسچینجز, اور بہت اللہ کا شکر ہے اچھا ہوا. بہت سارے لڑکوں نے سیکھا, پیسے بنائے, ڈڈ ویل. جنہیں نہیں سیکھا ان کے لاسز بھی ہوئے. بٹ اوور آل اف یو گو آن مائی سوشلز اینڈ یوٹیوب اینڈ آل دیس پہ, اوور آل آئی وڈ سے میجورٹی دا پیپل ہیو بن ہیپی الحمد للہ ود وٹ آئی ہیو ٹاٹ دیم اور دا اسکلز دیٹ آئی ہیو گیون دیم. اینڈ دین جو میرا ایکسپیرینس تھا ود لائف ان ڈوئنگ دیز ڈفرنٹ تھنگس, موسٹلی جو ہمارا آڈینس ہے, ہماری آڈینس ہے گروپ کے اندر, وہ 18 سے لے کر 23-24 سال کے بچے ہیں. موسٹ آف دیم لائک 90% آف دیم. بیچ میں کچھ ہیں جو 32-33 سال کے, لیکن ان کو میں یہ بولتا ہوں ہمیشہ, ایک تو ان سے دوستی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, دوسرا میں یہ بولتا ہوں لائک مائی کلاسز اراؤنڈ لائک جو زوم کے اوپر کلاسز کرتے ہیں 500-600 بندہ روز آ کے سنتا ہے کلاسز کو. تو ان کو میں یہ بولتا ہوں کہ یار آپ مجھے اپنا بڑا بھائی کی طرح سمجھو, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وٹ آئی ہیو لرن تھرو مائی لائف اینڈ وٹ یو کین ڈو اینڈ ناٹ میک دا مسٹیکس دیٹ آئی میڈ اینڈ مے بی اٹ ول ہیلپ یو. سو اس کی وجہ سے جو اسٹوریز واپس آتی ہیں, اور مجھے کتنی دفعہ پتہ چلا کہ ہمارے گروپ کے اندر ایسی سنگل مدرس تھیں, کچھ بیوائیں تھیں جنہیں سیکھا اور وہ ٹریڈنگ اسٹارٹ کرنا شروع کی. اینڈ ابھی بھی میں آپ کو اپنا انسٹاگرام کے ڈی ایمس دکھاؤں کہ ایسے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں, شاید انہیں کی دعائیں لگ رہی ہیں, ویئر آئی بین ایبل ٹو ڈو سو ویل کہ
they're like you've changed my life, and I think उससे ज़्यादा कोई चीज़ हो नहीं सकती when people pray and say कि यार you've changed my life or you've done this for me. But for the normal like एक ऐसा बंदा जिसको बहुत ज़्यादा नहीं क्रिप्टो का पता, या पूरा अभी हमने देखा ये जो अरेस्ट भी हुए बाइनेंस के CEO वाला भी पूरा केस हुआ, काफ़ी जो एक्सचेंजेस बंद हो रही हैं, लाइक हाउ डू यू सी द होल मार्केट, लाइक स्पेशली इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन इट टू अ वेरी सिंपल नॉर्मल बंदा जिसको बहुत ज़्यादा नहीं इस पूरी चीज़ का पता. मैं आपको देखें मेरी क्रिप्टो के बारे में जो एनालिसिस है दैट्स चेंज्ड ओवर टाइम, स्पेशली व्हेन आई हैव स्टार्टेड वर्किंग विद द बिग गन्स. मतलब अभी आई एम इन डिफरेंट क्लोज ग्रुप्स जिसके अंदर वॉल स्ट्रीट के लोग हैं एंड सम पीपल हु आर प्रॉब्ली लाइक बिलियनियर्स. आई एम ट्रेडिंग विद देम एंड एवरीथिंग. What I have realized is that unless and until you have an edge, some sort of an edge in the market. And when you say edge, what do you mean by that? Do you mean like an information, a signal? Yes, information इस तरीके की जो आम बंदे को नहीं पता होगी. Okay. For example, अभी थोड़ा अर्सा पहले 2 महीने पहले आई थिंक मैंने एक ट्वीट डाली, उसके बाद में डिलीट कर दी बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस. मैंने एक ट्वीट डाली कि बाइनेंस का CEO CZ इज गोइंग टू रिज़ाइन. उसके ऊपर एक फ़ाइन लगेगा एंड आई सेंड यू दिस, ये आप क्लिप के अंदर ऐड कीजिएगा वो ट्वीट. और मैंने कहा नया जो बाइनेंस का CEO होगा हिज नेम विल बी रिचर्ड एंड ही विल बी टेकिंग ओवर. 2 months बैक व्हेन नो वन न्यू अबाउट दिस. और मेरे जो क्लोज लोग थे मेरे पास के उनको मैंने बताया, और जिस दिन वो अनाउंस हुआ उस वक्त बड़ा मजाक उड़ा. इनिशियली कुछ लोग आए तो मैं क्या पता ही वो, एंड व्हेन दैट एक्चुअली हैपेंड नो वन न्यू अबाउट इट. और फिर मैंने आई talk to my group members, my community students. तो मैं बोलता नहीं because I feel like I am myself am a student as well. मैंने कहा बोला कोई तो चीज़ होगी जो मुझे पता है जो आपको नहीं पता. And where did you get that information? I'll have to kill you if I tell you. Okay. But like from your, I'm sure like from so it's from like, or was that your guess? I'm sure it's not a guess. It wasn't a guess. It wasn't a guess. So it was like a proper. It was information. एक्सचेंज के लोगों को भी नहीं पता थी. बस it's just people who are in the power circle. I'm not in the Illuminati or anything. लेकिन it's just people who are market makers or who in US markets. I'm sure. In the US, no. In पाकिस्तान के अंदर कोई भी कहता है मार्केट मेकर कोई नहीं. It's in the US. और उन ग्रुप्स के अंदर जाना भी it's been a blessing, and my brother has been, because he's a good trader also. तो आपका एक सर्टन रेपुटेशन जब बन जाती है तो वो रिगरस टेस्ट के बाद आप यू आर एबल टू गेट इनटू दोज थिंग्स. तो उनके थ्रू डिफरेंट चीज़ों के बारे में ये उसी तरह ही है कि अगर पाकिस्तान में ये जो आपके कराची के ट्रेडर्स हैं कि जी तेल की कीमत ऊपर जा रही है कम जा रही है, अगर वो रिज़ाइन कर देगा तो इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं. ऑब्वियसली दिस इज लाइक अ वेरी छोटे लेवल गेम. लेकिन ओवरऑल अगर आप एक नए इंसान के लिए पूछ रहे हैं कि भाई मुझे कुछ भी नहीं पता क्रिप्टो के बारे में, क्या आप क्रिप्टो से पैसे बन सकते हैं? 100% बन सकते हैं. यू कैन मेक लाइफ चेंजिंग मनी. जितने आप पैसे क्रिप्टो से बना सकते हैं और किसी चीज़ से नहीं बना सकते. यू नो दिस योरसेल्फ ऑल्सो, राइट? आपने कभी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया, यू नोन कि कितने रिटर्न्स आ सकते हैं नहीं आ सकते. लेकिन द मिस्टेक दैट पीपल मेक स्पेशली इन पाकिस्तान विच आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद, क्योंकि मेरे ग्रुप का जो मोटो है ना वो यही है कि मेकिंग वन इंडिपेंडेंट ट्रेडर एट अ टाइम. इफ़ यू लुक एट द एंटायर क्रिप्टो स्पेस इन पाकिस्तान, इट्स ऑल सिग्नल बेस्ड. सिग्नल ले लो 90% वकार ज़का का ग्रुप से 95% एक्यूरेसी. वकार ज़का हैज़ डन अ लॉट. आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट गाय. whatever he does on his personal जो चीज़ें करते हैं वो उसकी है. लेकिन क्रिप्टो की अवेयरनेस 95% of the people in Pakistan know because of वकार ज़का. So my respect to them, respect to him for that. लेकिन ये जो सिग्नल्स वाली लत लगी है ना हमारी आवाम को, उसमें ये है कि we become too dependent on people, on individuals. कि तलहा भाई मिराज भाई बताएंगे तो हम इनको इधर लेंगे इधर बेचेंगे. The thing that you need to understand is this is a skill. This skill can be learnt by anyone. बट उसमें like what do you mean by skill? Like obviously the skill is कि आपने मार्केट एनालिसिस पूरा किया है. एग्जाम्पल है एक छोटी सी, और आई थिंक इंटरनेशनल रिलेशंस का भी उसमें बहुत किरदार है कि अगर आपको पता है कि यूक्रेन की जंग होनी है तो आपको पता है तेल की कीमतों में ऊपर नीचे होना है. बट इज दैट द स्किल? यस, यही है ना. आपको इकोनॉमिक्स के बारे में, दुनिया की, चाइना यूएस में क्या सिचुएशन है, डॉलर की स्ट्रेंथ क्या है, हाउ इज गोल्ड परफॉर्मिंग, व्हाट इज द ओवरऑल सिचुएशन विद द यूएस इन्फ्लेशन. बहुत चीज़ें अफेक्ट करती हैं. ये तो होगी ना एक ऊपर की चीज़.
سوری اندر کا یہ کہ دیر از ٹیکنیکل انالیسس, دیر از فنڈامنٹل انالیسس. یہ چیز ٹیکنیکل انالیسس سے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اگر میں آپ کو کرپٹو کا ایک چارٹ دکھاؤں, ایک عام انسان کو نہیں پتہ چلے گا بھائی چارٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے, بٹ وین یو انڈرسٹینڈ کہ ٹائم فریمس کیا ہیں, کینڈلس کیا ہیں, بلش بیہیویئر کیا ہے, بیرش بیہیویئر کیا ہے, تو یو آر ایبل ٹو مینوور ان دا مارکیٹ ان اے مور پرسائز وے, اور اس طریقے سے آپ پیسے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ریسرچ کرنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی کون سے کوائنس بہتر پرفارم کریں گے کمپیئر ٹو ادرس. فار ایگزامپل نیریٹیوز, جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا نیریٹیو از وائڈ اسپریڈ, رائٹ, چیٹ جی پی ٹی اینڈ آل دیز تھنگس. تو اس کے اندر بھی جو ٹیمز جو کوائنس انوویشن لے کے آ رہے ہیں کرپٹو کے اندر بائی یوزنگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, دوز کوائنس آر ڈوئنگ ویل. سو اس قسم کی چیزیں آپ جب دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو پھر یو اسٹارٹ ڈوئنگ ویل. لیکن بیسک جو ہے نا, بیسک کہ بھائی مارکیٹ اسٹرکچر کیا ہے, یہ گراف کیوں اوپر جا رہا ہے, یہ گراف نیچے کیوں آ رہا ہے, سپورٹ کیا ہے, ریزسٹنس کیا ہے, ریلیٹیو اسٹرینتھ انڈیکس کیا ہے, یہ جتنی بھی ساری چیزیں نا, مجھے ایک بڑی پرابلم ہوتی تھی اپنے ہمارے جو پاکستان کے اندر انفلوئنس. پرابلم تو نہیں, آئی جسٹ ہیڈ اے ڈس ایگریمنٹ. میں نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی لوگ آ کے پاکستان میں بولتے ہیں کہ میں نے ریڈی سے شروع کیا اور میں نے پھر یہ کیا, ایونچولی وہ عوام بھی اب بہت سمجھدار ہو گئی ہے. دے انڈرسٹینڈ کہ یار یہ منجن بیچ رہے اور یہ ایکچوئل میں ہیلپ کر رہے. بہت ماشاء اللہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو, ینگ لڑکے جو ہیں ان کو دے ایبل ٹو سی تھرو تھنگس. تو وٹ آئی ریئلائز از کہ کورس سیلنگ ہیز بیکم a very common practice in Pakistan. ایزی منی نا, ہاں ایزی منی, شاپیفائی ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ساری چیزیں لوگ کر رہے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا کہ آئی ڈونٹ نو اف اٹ واز ایکچولی بینیفٹنگ پیپل اور ناٹ, وہ آپ کو لوگ بتائیں گے کامنٹس کے اندر کیا ہوا کیا نہیں. آج تک زندگی کے اندر میں نے کبھی کوئی کورس نہیں بیچا, اینڈ آئی نیور انٹینڈیڈ آن ڈوئنگ دس آلسو. پتہ چلے 2 سال بعد میراج نے بھی کورسز جو ہیں وہی بتا رہا ہوں. اور پھر اس سال پیپل ان مائی گروپ فرینڈس یہ سب کہہ رہے ہیں سارے کریں, وائی ڈونٹ یو ڈو دس آلسو. میں نے کہا چلو ہم کورس بناتے ہیں ایک, اینڈ وی ول سیل دا کورس. اچھا میں نے جب کورس بنا لیا سارا, بٹ ہاؤ از کورس ڈفرنٹ ٹو دا سبسکرپشن ماڈل؟ ہاؤ از کورس ڈفرنٹ ٹو دا سبسکرپشن ماڈل؟ بیکاز اس میں بھی آ کے ٹیکنیکلی یو آر ڈوئنگ دا ایگزیکٹ سیم تھنگ. نہیں, سبسکرپشن ماڈل اس طریقے سے ڈفرنٹ ہے کہ دیکھیں کورس جو ہے, آپ ایک کورس کر رہے ہیں, یو ہیو ڈن دا کورس, دین یو ہیو نو ایکسیس ٹو دا پرسن جو آپ کو بتائے گا کہ ایکچوئل میں پیسے بنانے کیسے ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ بھائی آپ کو میں نے کورس لیا, اب مجھے بتاؤ کہ میں نے شاپیفائی کا کورس لے لیا ہے, اب مجھے بتائیں میں نے شاپیفائی سے کیسے پیسے بنائے. یو آر لیفٹ آن یور اون. نہیں, بٹ وہ تو اس کورس کے اندر یہ چیزیں آئی ایم شیور ہوتی ہیں, وہ ہے, لیکن یو آر ناٹ گیٹنگ اینی انڈیویجول ہیلپ نا آفٹر دا فیکٹ, رائٹ. اس کے اندر ایک پوری کمیونٹی بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ماڈریٹرز ہیں جو آپ کو 24/7 ہیلپ کریں, زوم کلاسز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, زوم کلاسز کے بعد آپ کے کوشچن آنسرز ہو رہے ہیں, اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ یو گیٹنگ سگنلز آلسو. سو میجورٹی آف دا پیپل دیٹ کم ان ٹو آور گروپ جو ایک سبسکرپشن پے کرتے ہیں, وہ اسی مہینے کے اندر ایک تو کرپٹو بھی سیکھ جاتے ہیں ایز اے اسکل, نمبر 1, اینڈ نمبر 2 جو سگنلز ہم پرووائڈ کرتے ہیں دے ایبل ٹو میک منی بیک آلسو. سو جو یہ جو سگنل والی چیز ہے, اس میں وین یو گیو سگنل لائک ڈو یو آلسو مطلب یوز دیٹ سگنل, یا اٹس لائک مور ایز اے جسٹ ٹیچر لائک یو آر گیونگ اے سگنل, یا ڈو یو انویسٹ آن یور اون؟ مائی اون سگنلز دیٹ آئی گیو. ابھی میں نے بہت سارے سگنلز دی جس کی وجہ سے, اور میں انسٹا پہ دیکھ رہا تھا یو ور لائک پٹنگ اسکرین شاٹ, آئی ہیو گیون لاٹ آف سگنلز. لیکن آئی انویسٹ, میں ایسے نہیں کرتا کہ یار یہ کوائن ہے لے لو اوپر چلا گیا ٹھیک ہے, نہیں تو آئی گیو اے کوائن, آئی گیو دا ریزننگ, اینڈ آئی مائی سیلف انویسٹ منی انٹو دیٹ آلسو. بھائی پروفٹ ہوگا تب بھی ساتھ, لاس ہوگا تب بھی ساتھ, یہ ایک ایسی فیل ہے پروفٹ لاس دونوں ہوتی ہے. لیکن دا مین تھنگ از کہ دیکھیں طلحہ بھائی, اگر میں آپ کو ایک اسکل سکھا رہا ہوں جو میں نے آئی ہیو اسپینڈ thousands and thousands of dollars, اور میں آپ کو 6-7 ہزار روپے لے کے آپ کو ایک اسکل سکھا رہا ہوں, اور اس کے بعد آپ کے پیسے بھی بنوا رہا ہوں, تو آئی فیل لائک دیر از نو کمپیریزن ایٹ آل, بیکاز اسکل ایک ایسی چیز ہے جو آپ بہت مشکل سے سیکھ سکتے ہیں, اور ہم 6-7 ہزار روپیہ کیا ہی ہے. سو میں نے وہ آپ کو وہ جو بتا رہا تھا کورس میں نے بنایا, سارا ڈیزائن کیا, آئی واز لائک وی آر گونا سیل دس کورس فار 12,000 روپیز. اچھا جب کورس لگا دیا یوٹیوب کے اوپر, میں نے پوسٹ کر دیا, اس کو انلسٹ کیا, پوری ڈیزائن ہوگی کیمپین کس طریقے سے ہم بیچیں گے, اینڈ آئی ہیڈ دس فیلنگ کہ یار نہیں, میں نے یہ سوچا کہ 2024 جو ہے میرا آخری سال ہے کرپٹو کے اندر,
I want to leave crypto, I want to get off of social media, I want to make enough money where me and my family are good for life, and بس ختم اس کے بعد. تو میں نے کہا کہ میرے لیے کیا زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. Is money the only motive in life, or is getting the respect of people, a bigger thing for me? And the easy answer for me was کہ یار لوگ آپ کو یاد کریں اس چیز میں کہ یار اس نے مجھے کوئی اسکل سکھا دیا, اس بندے نے میرا کوئی فائدہ کر دیا. So I was like, I'm not going to sell this course. I gave that course out for free to all the community members. It's on my YouTube channel. Go to my crypto with Miraj is on YouTube. اس پہ جائیں, وہ کورس فری ہے, آپ دیکھیں, آپ بھی دیکھیے گا. And give me send me the link. I will send you the link of the course and tell me if it's worth it or not. Because people have messaged me and said کہ ہم اس کے لیے پیسے دینے کے لیے بھی تیار تھے. That's how good the course is. I'm not trying to اپنی تعریف یا سارا کچھ آپ دیکھیں گے, آپ خود پتہ چل جائے گا. So for me, it's always been about reputation, keeping the community first, and giving something back to people which might help them in a way جس کی وجہ سے وہ دعائیں دیں گے یا یاد کریں گے بھائی اس بندے نے کوئی چیز سیکھی. But like tell me, let's say اگر ایک بالکل عام بندہ ہے, let's say 9 to 5 وہ کام کرتا ہے, it's a production guy, it's like someone engineer, doctor, whatever, اور in 2024 اگر انہوں نے کرپٹو کو سمجھنا ہے, سیکھنا ہے, like what are the basic number one steps, اور کتنا ٹائم, because اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ یار نہیں, it's also a full time thing, analysis ہے, دنیا کے بارے میں آپ کو پتا ہو کیا کیا چیزیں. So do you think can someone مطلب یہ do this as a part time as well? It can be done part time also, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ 1 مہینہ کمپلیٹلی دیں کرپٹو کو سیکھنے کے لیے کہ بھائی میں سیکھوں گا, you will learn crypto in a month. Okay. And this is my guarantee also, like this is a big statement to make, but I can guarantee you this کہ اگر آپ YouTube پہ جا کے میرا جو free course ہے یہ آپ دیکھیں, you will learn 60 to 70% of what crypto is. اس کے بعد دیکھیں ہمارے آپ کو بیسک ایک پتا ہونا چاہیے, اس کے بعد تو then you'll بیسکس کے اندر کیا آتا ہے, کچھ 4-5 چیزیں آتی ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے آتا ہے مارکیٹ اسٹرکچر, کہ بھائی واٹ از اے مارکیٹ اسٹرکچر, کہ بھائی اب یہ بلش ٹرینڈ کی طرف ہے, بیئرش ٹرینڈ کی طرف ہے. اس میں بالکل بچوں کی طرح سمجھایا کہ یار یہ مارکیٹ اسٹرکچر ہوتا ہے. اس کے بعد سپورٹ کیا ہے, بھائی اگر ایک کوائن $1 سے 80 سینٹ پہ آیا ہے تو سپورٹ ہوتی ہے کہ بھائی جس جگہ سے وہ ایکسپیکٹنگ دا کوائن ٹو باؤنس, 80 سینٹ سے کیوں باؤنس کرے گا, بیکاز دیر از پرائر سپورٹ. تو سپورٹ ریزسٹنس کا بتایا, واٹ از RSI, ہاؤ ڈو کینڈل اسٹکس ورک, اور ٹرینڈ ریورس کیسے ہوتا ہے. اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں بیسکس میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, آپ جا کے کورس دیکھیے گا اور سینڈ اٹ ٹو اینی ون ہو یو فیل لائک اس کو تھوڑی سی نالج ہو کرپٹو کے بارے میں, آپ اس کو بھیجیں اینڈ ٹیل می ویدر اٹ واز ورتھ اٹ اور ناٹ, کہ ان کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی. آپ کو میں وہ لنک بھیج دوں گا. ونس یو انڈرسٹینڈ دیٹ, آئی تھنک بینگ اے پارٹ آف اے کمیونٹی از آلسو ویری امپورٹنٹ. Whatever group that you're in or whatever group that you decide to be in, being a part of community helps, but you need to do your part where you know what risk management is, how to control your emotions, kitna profit is enough for me, مجھے کتنے پیسے ڈالنے چاہیے, کب نکالنے چاہیے. یہ ساری چیزیں جب آپ سیکھ جائیں گے تو I feel like you can make good money from crypto and you can support your families, and وہ پھر آپ اور tangible businesses کے اندر ڈالیں. But you said کہ you are leaving crypto in end of 2024, so کیا پلان ہے؟ سر میرا یہ پلان ہے کہ اس سے بھی پہلے, sorry to cut you, do you think 2024 is a good overall like year for the crypto? Crypto is going to be ابھی اگر مجھے اپنا فون مل جائے تو I can tell you where I see Bitcoin going. کہاں جا رہا ہے؟ I feel like Bitcoin 2024 کے اندر it's going to be anywhere from 75 to 100K per Bitcoin. Okay. بہت سارے لوگ 100K ایکسپیکٹ کریں, ہو سکتے ہیں 100K نہ آئے, لیکن but definitely 60-70. oh yeah 100% انشاءاللہ وہ اس میں تو آئے گا ہی آئے گا. And then اور اس میں بہت سے 1-2 لوگوں سے جب میں نے بات کی کہ I'll be talking to you, like one of the question was کہ بہت سے لوگوں نے ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے, مطلب they don't do the trading because کوئی full time employee ہے, whatever جو بھی کام کر رہا ہے. Do you think that's also right strategy, یا وہ trading is? That's what I do. That's what I do. Your main money that you want to make is always going to be from long term holdings. ٹھیک ہے. long term holdings سے مراد ہے کہ آج اگر آپ پیسے ڈالتے ہیں کوائن کے اندر اور آپ 6 مہینے سال کے رکھتے ہیں, you can easily 10, 20, 30, 40x that money. And that's happened for my students also. میں اپنے بلکہ
اس کلپ کو آپ لگائیے گا اگر اپنے چینل کے اوپر سارا کچھ. آئی ول ریکویسٹ سم آف مائی اسٹوڈنٹس اینڈ آئی کین گارنٹی یو دس آلسو دے وونٹ بی اینی فیک اکاؤنٹ جو آگے کہتے ہیں کہ وہ اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا. پروفس کے ساتھ ہمیشہ بات کرنی چاہیے. دیر واز دس ون کوائن کالڈ INJ. میں نے وہ جب بیئر مارکیٹ چل رہی تھی when everything was down it was at $4 and then $6. کتنے سارے لوگوں کو بولا میں نے کہ یہ دس کوائن ول پرفارم لائک سول واز اے کوائن دیٹ ڈیڈ ریلی ویل. میں نے کہا یہ سول کی طرح پرفارم کرے گا. سم انفارمیشن آئی ہیڈ اینڈ سم ریسرچ آئی ڈیڈ. اور کچھ نے 6 پہ لیا, کچھ نے 7 پہ لیا. آج اس کی $40-45 ویلیو ہے. پیپل کڈز ان مائی گروپ ہیو, ایک مجھے یاد ہے لڑکا, اس نے $5,000 ڈالے اینڈ ہیز میڈ $50,000 فرام دیٹ ان اسپین آف 6 months. اینڈ وہ آرام سے اسی کوائن سے وہ $1,00,000 سے $2,00,000 بنا لے گا. سو آئی فیل لائک اگر میں نے یہ چیز کر دی اس بچے کے لیے تو اس کی تو زندگی ون وے اور دی ادر چینج ہوگی. بیکاز پاکستان میں رہ کے وہ 5-6-7 کروڑ کسی چیز سے نہیں بنا سکتا بائی انویسٹنگ $5,000. آئی ایم ٹیلنگ یو دس, جن لڑکوں نے بیئر مارکیٹ میرے ساتھ گزاری ہے, جن نے میری باتیں سنی اور انویسٹ کی ان کوائنس کے اندر, inshallah you will see probably millionaires coming out of the group. And do you think abhi bhi the next sort of 2 months if koi banda invest kare so it's still a chance? I feel like before the BTC halving which is going to be in April, usse pehle ek ho sakta hai aur crash aaye. There's going to be an opportunity, but this year is going to be the opportunity of a lifetime for you to make money through crypto. 2024 کا جو کب crash expected ہے؟ around Jan-Feb کے وہ قریب مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اور crash آنا ہی آنا. اور صحیح مطلب وہ ایسا ہوگا کہ لوگوں کو لگے کہ بس اب یہ تباہ ہوگی. So ابھی I think کتنے 40 پہ کتنے پہ ابھی I think BTC is around like 42-43. ETF آنے لگے BTC کا. لیکن I just جو انفارمیشن 40 سے آپ کے خیال سے کب تک کتنا نیچے جائے گا؟ سر مائی پرسنل اسیسمنٹ از دیٹ اف اٹ گوز ٹو 45-50 اٹ مائٹ کم بیک ٹو 30. دیٹس واٹ مائی اسیسمنٹ از کہ 30,000 کے اوپر اس کو آنا چاہیے اینڈ دیٹ شوڈ بی where things start reversing and that's you're going to be your opportunity to buy back in. But 2024 inshallah agar world war ya is qisam ki cheez na shuru ho to 2024 is going to be the year that you can make a lot of money in crypto. And what is your plan after that? Sir, I want to retire after 2024. Okay. Yeah. Like kya? What's the plan? Sir, میں آپ کو بتاتا ہوں, I'm telling you this on my podcast, on your podcast. دیکھیں مجھے کتنی عادت ہوئی ہے پوڈکاسٹ کر کے نا, میں نے اپنا پوڈکاسٹ بنا لیا. میرا یہ پلان ہے کہ اب اگین آئی ایم مینیفیسٹنگ دس. یہ اگر آپ دیکھیں میرے فون کا کور تو میں نے لیمبورگینیز کے اوپر لگایا. سو آئی واز لائک میری پہلی گاڑی اسپورٹس تھی. آئی وانٹ مائی نیکسٹ کار ٹو بی اے لیمبورگینی. سو 24 کے بعد یا مجھے آپ ایفیکس میں دیکھیں گے یا لیمبورگینی میں دیکھیں گے. ول سی واٹ ہیپنس. نہیں بٹ یہ تو آ گئی. What will you do like with the باقی money? Property کے اندر I have some family in the US who have different businesses and stuff. ان کو میں نے 1-1.5 سال سے بولا ہے کہ don't sell your businesses, I will buy them in a year's time. So real estate, کچھ اور چیزیں جن کے اندر میں سوچا I want to invest. But why do you want to get out from the crypto? 2025-2026 کے اندر بہت زیادہ اس کے اوپر ریگولیشنز آنا شروع ہو جائیں گی. دا والیٹیلٹی ول بی لیس, دا ریٹرنز ول بی لیس. اگر آپ اوور آل سائیکلس دیکھیں نا کرپٹو مارکیٹ کی, تو جو ریٹرنز ہیں وہ ڈمینش کرنا شروع کیا آہستہ آہستہ. ابھی جس طرح اسٹاکس کے اندر انیشلی اسٹاکس کے اندر آپ کو بہت زیادہ ریٹرنز ملتے تھے. اب اف یو انویسٹ ان سم سارٹ آف اسٹاک, اف یو گیٹ 10-12% ان اے ایئر, دیٹس کنسیڈرڈ گڈ. کرپٹو کے اندر تو ایک ہفتے کے اندر آپ کے پیسے ڈبل ہو جاتے ہیں. ICP ایک میں نے کوائن بتایا تھا جس کے اندر پیسے ڈبل ہوئے تھے. سو والیٹیلٹی بھی کم ہو جائے گی. اینڈ آئی فیل لائک گاڈ ولنگ اگر میں نے 2024 اف اٹ گوز دا وے دیٹ آئی تھنک اٹ ول, I will have enough money where me and my family will be set for life. So I won't need to واپس ایکٹنگ کا نہیں موڈ. سر اس کے بعد میرا ایک گول ہے کہ میں نے ان کو اپنا پروڈکشن ہاؤس بنا کے خود ایکٹیو بننا. Yes, that's my goal. I'm like I will have a portion of that money. اور اس پورشن آف دیٹ منی سے میں نے ایک فلم بنانی ہے, کرپٹو بیس ہی بناؤں گا. اور پھر اس کے اگر اتنے پیسے ہو گئے کہ وہ میں جس قسم کی بنانا چاہتا ہوں تو ان کو سب کو بتاؤں گا کہ ابو واپس آ گئے ہیں. Why did you guys like finish the podcast? That was quite interesting. Podcast ختم تو I wouldn't say like it stopped, like it stopped only because my father had a heart attack. I had to take him to the US.
Shigri moved to Dubai, Osama was doing his music thing, so وہ تھوڑا سا الگ الگ راستوں پہ چلے گئے, لیکن بہت مزہ آتا تھا. باقی بوائز کا کیسے انٹرٹینمنٹ کا ایکسپیرینس ہے, بیکاز ابھی ایک دو تو کر ہی رہے ہیں نا. Osama is doing rap, he does music, he's mashallah doing well for himself. Shout out to the Pindi boys, ان کا گروپ ہے the Pindi boys, he's doing well, he's a doctor also. Shigri is an actor, filmmaker. اس کا اصل تو مطلب he's a filmmaker by profession first, لیکن since he's a good looking guy تو اس کو ایکٹنگ کی آفرز آتی ہیں, تو he's doing acting as well. So he's doing that. Miracle Shahir is a sound engineer. I think out of all of us, he is probably one of the most talented individuals that we had on the podcast. مطلب میوزک پروڈکشن وہ اتنی زبردست کرتا ہے. ہی از ابھی ہماری ایک بلکہ ہم نے ایک فلم بنائی تھی گلاب رانی کے نام سے. ہی ڈڈ لائک دا اسکور فار اٹ, اینڈ اسامہ کے ساتھ بھی ہی ورکس. تو ویری ویری ٹیلنٹڈ انڈیویجول. سو ایوری ون از ڈوئنگ ویل فار دیم سیلوز. آئی وش دیم دا بیسٹ. لیکن یہ لوگ نہیں ہیں کرپٹو کے اندر. سر میں نے بڑی کوشش, اصل میں وہی بات ہے نا کہ گھر کی مرغی دال برابر. میرے کزنز ہو گئے, میرے دوست ہو گئے, فیملی ممبرز ہو گئے, ان کو بٹھا کے بولا, میں نے اتنا بولا ہے, میں نے ان کو بولا یار میری بات سنو, وٹ ایور منی دیٹ یو پٹ ان ٹو کرپٹو, آپ کو جو میں بولوں گا اس کوائن کے اندر پیسے ڈال دو. اگر آپ کے خدا نہ خواستہ پیسے کی چلے گی, وٹ ایور منی یو پٹ ان, آئی ول گیو دیٹ منی بیک ٹو یو. تو وہ بھی نہیں ان کو سمجھ آتی. ان کو بس یہ لگتا ہے کہ یار میرے ابو والی اپروچ شروع میں تھی کہ تو ایسا کیا فن خانے کہ تو بیٹھا بیٹھا گھر میں پیسے بنا رہا ہے, ورنہ ساری دنیا یہی کام کرے. سو اٹس اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ, اٹس اباؤٹ یو اڈیپٹنگ ٹو نیو تھنگس, ٹیکنالوجی اینڈ آل دیز تھنگس. سو نہیں کرتے, ان کو نہیں سمجھ آتی. کبھی کہتے ہیں کریں گے, کبھی نہیں کریں گے. شگری نے, مجھے یہ یاد ہے شگری نے when he got into crypto and stuff, when he was taking a break from acting, $500 سے $5,000 بنا لیے اس نے, لیکن پھر وہ سارے اڑا دیے. نہیں, بٹ اس میں یہ بھی ہے نا, وہ جو ایکٹنگ کا نشہ ہے وہ بھی تو دیٹ از آلسو اگین اٹ کمز ڈاؤن ٹو پیشن آلسو. بھائی جس چیز کا آپ کا پیشن ہونا, وہ اس کے لیے تو یو کین ڈو اینی اینڈ ایوری تھنگ. جس طرح شگری کا فلم میکنگ پیشن ہے, وہ اور کچھ کر نہیں سکتا میرے خیال میں اس کے علاوہ. ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ ایلس. اب وہ کبھی کبھی سوچتا ہے کہ مے بی آئی شوڈ وینچر انٹو دیز تھنگس, آل دیز تھنگس. وہ بھی کہہ رہا ہوگا یہ مجھے بیٹھ کے دونوں ڈسکس کر رہے ہیں. تو بٹ I wish them the best, and they're like talented individuals, all of them. I know for a fact that inshallah they'll do well for themselves, whatever they do. But yeah, podcast بہت مزہ آیا. انفلوئنسر بننے کا نہیں کبھی, like have you ever thought? I'm sure like you are sort of like not sort of like you are crypto influencer. سر مجھے but like influencer نہیں, میں بس میں دور رہنا چاہتا ہوں یہ انفلوئنسر ورلڈ سے, بلاگر سے. یہ جو کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں. What do you think of the Pakistani influencer market? You can be honest. Yaar, I just feel like, again, this is me, میرا پرسنل اوپینین ہے. آئی جسٹ فیل لائک یو شوڈ ڈو سم تھنگ ویئر یو پرووائڈنگ ویلیو آف سم سورٹ ٹو سم ون, رائٹ. آپ کا اگر کوئی پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہے یا اگر کوئی کرپٹو سیکھ رہا ہے, کچھ اور کرے, تو یو آر پرووائڈنگ سم سورٹ آف اے ویلیو. ابھی انفلوئنسر مارکیٹنگ جو ہے وہ وہی رہ گئی کہ ریسٹورینٹ اوپننگس ہو گئیں, کسی چیز کو پروموٹ کر دیا, پیسے لے لیے, اور بس اس کے علاوہ ہی ہو رہے. اس کے علاوہ تو آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ ایلس. آپ وٹ ڈو یو تھنک آف اٹ؟ I mean, there are very few I think influencers, but ابھی تک وہ مجھے لگ رہا ہے کہ انڈسٹری میچور بہت زیادہ نہیں ہوئی. آئی تھنک اٹ ول ٹیک ٹائم آلسو ٹو فار دس انڈسٹری ٹو میچور. لیکن مجھے بٹ لوگوں کو نا مجھے لگتا ہے کہ ایزی منی کی نا عادت بھی پڑ گئی ہے نا. دیٹ از آلسو بہت زیادہ نا, بہت زیادہ. It's become very easy to make money now, especially for these young kids also. TikTok live کے اوپر پیسے بنا رہے ہیں, اتنے پیسے بنا رہے ہیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. اس کے علاوہ یہ انفلوئنسر, اب میں ہر کسی کو دیکھتا ہوں, کوئی بلاگر ہے, بلاگر نہیں ہے تو وہ فوڈ بلاگر ہے. فوڈ بلاگر ریسٹورینٹس کے اندر ریویوز کریں, مفت میں روٹیاں توڑیں. تو مجھے تھوڑی سمجھ نہیں آتی. مے بی مائی فادر آلویز یوز ٹو سے کہ یار جو اگلی جنریشن ہوتی ہے وہ پچھلی جنریشن سے زیادہ تیز ہوتی ہے. یہ والی جنریشن کچھ زیادہ ہی تیز ہے. کبھی کبھی دل کرتا ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے 18-20 کو پکڑے بندہ چپیڑے مارے کہ ان کو پتہ چلے کہ وٹ ایکچوئل ہارڈ ورک از. بٹ بہت زیادہ فرق آ گیا, بہت زیادہ. آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ریلیٹ ٹو دیم. سو آئی تھنک مجھے اور آپ کو شاید سمجھتے ہیں پرانے زمانے کے. ہاں بالکل سمجھتے ہیں. ان کو لگتا ہوگا کہ بابے ہیں یہ, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آج کل ٹک ٹاک کے ڈانسز جو ہیں دوز آر دا نیو تھنگز. لیکن میرے سے آئی کین نیور ڈو دوز تھنگس. اینڈ دین مجھے ایک تو میں نظر میں بہت بلیو کرتا ہوں. شوئنگ آف ہیز بیکم لائک اے ہیوج تھنگ. And I just feel like a lot of people that are on social media portray their lives to be something that they're cool and not, sexy, actually doing. True. صبح اٹھ رہے ہیں تو بال بنے ہوئے ہیں اور hey guys look at me, I'm living the life.
آئی جسٹ فیل لائک وہ آپ کے اندر احساس کمتری لے کے آتی ہے کہ انسانوں کو لگتا ہے کہ شاید یہی خوش ہیں یا یہی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انفلوئنسرز ہیں who portray to be happy all the time but they're severely depressed. They go through terrible anxiety. So those things you don't see on social media. So it's all a very flashy, fake sort of a lifestyle that we've all become accustomed to. اور میرے خیال میں جو بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کو وہی چیز کیونکہ نظر آتی ہے تو they don't know anything else. I don't really blame them but I'm not personally, میں اس سے ریلیٹ نہیں کر سکتا. ٹی سی ایم کا کیسا کانٹینٹ لگتا ہے آپ کو؟ سر ٹی سی ایم کا بہت اچھا کانٹینٹ ہے. آئی ریئلی لائک دا ڈائریکشن دیٹ یو گائز آر ٹیکنگ. آئی ایم گلیڈ کہ طلحہ بھائی دیٹ یو ہیو ناؤ کم ان فرنٹ آف دا کیمرا اینڈ آر ڈوئنگ دیز پوڈ کاسٹ اینڈ آل دیز تھنگس آلسو بیکاز آئی فیل لائک ڈیجیٹل اسپیس کے اندر بھی گند ہوا ہے کافی اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ جو باقی مین اسٹریم نیوز چینلس ہیں وہ ڈیجیٹل کچھ سمجھتے نہیں ہیں. دے ڈونٹ ہیو اینی ریسپیکٹ فار دیٹ. جسٹ لائک پیپل سے کہ وہ ٹک ٹاکر اس طریقے سے وہ ڈیجیٹل کو بھی اسی طریقے سے لیتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیم از نتھنگ بٹ ان فیکٹ ڈیجیٹل از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ ریالٹی اور اٹ از دا نیکسٹ ریالٹی آف دا ٹائم. تو اس کو بھی اگر سیریسلی لے کر جایا جائے اور سیریس کانورسیشنس کی جائیں تو آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف گڈ دیٹ کین کم آؤٹ آف دیم ایز ویل. اور یہ جو ہم اس کو زیادہ انٹرٹینمنٹ والی سائڈ پہ وچ از ناٹ بیڈ وہ بھی ہونی چاہیے لیکن کلک بیٹ اینڈ آل دیز تھنگز اگین وہی چیزیں ہمارے یوتھ کے اندر ڈالتی ہیں کہ ان کو شاید لگتا ہے کہ ٹو میک اٹ اور ٹو بیکم فیمس یو اونلی ہیو ٹو ڈو سرٹن تھنگس. تو کچھ ان کو سینسیبل چیزیں جس سے ان کی کمیونیکیشن اسکلز کریٹیکل تھنکنگ اسکلز پالش ہوں گی تو اٹ ول اونلی بینیفٹ. کہیں نہ کہیں وہ یہ کہ وہ تھوڑا سا سوشل امپیکٹ از ویری امپورٹنٹ. مطلب ہم لوگوں نے بھی آئی تھنک جب پہلے بات کی اینڈ یو ور ٹاکنگ اباؤٹ دا ہول بزنس ماڈل مطلب وی ٹرائی ناٹ ٹو گو ان ٹو دس ریسٹورینٹ اوپننگس یا ان کے مینج سوشل میڈیا مینجمنٹ جتنا بھی آپ کا کام ہے. There's a lot of money in it but there's a lot of money exactly. Again it all comes down to what's your calling, what's your purpose. I think you know what your purpose is and you're doing a wonderful job with that. Thank you. اور آپ جیسے لوگ اور آپ جیسے اور لوگ جو ایسے کام کریں they need to be promoted, they need to be I mean you are mashallah respected and everything but زیادہ اس چیز کے اوپر میں فوکس کرنا چاہیے بیکاز اس سے بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں. I'm glad that I came across you, met you, and I've learned a lot of different things and different perspectives from you also about life. So ایسے لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہنا چاہیے اور سیکھنے کو چیزیں ملتی ہیں. نہیں تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آئی نو آپ بڑا دوسرے شہر سے آپ ان اے وے ادھر آئے ہیں بٹ اٹ واز پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. Lovely coming here and I hope that we're able to do this again sometime in the future. Maybe inshallah crypto market agar theek kari to वापस आऊंगा वरना तो मैं نہیں thank you so much. Thank you so much. Thank you.